بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہیلو السلام علیکم ایوری ون. میں ہوں اسماعیل قاسم and I welcome you all to another episode here at NAR. Today we are joined by a very interesting guest because ان کو بلانے کا مقصد یہ کہ میں نے پاکستان کے جو سپورٹنگ کرائسس ہے اس کو ڈسکس کرنا ہے. پاکستان کی ایک بڑا عروج دیکھا ہے پاکستان نے اسپورٹس کے اندر. ہم ایک سپورٹنگ نیشن تھے. ہم وی پرائڈ یوزلی ہمارا جو پرائڈ ہوتا تھا وہ ہمارے سپورٹنگ پلیئرز ہوتے تھے, فیسلٹیز ہوتی تھی, جو کلچر ہوتا تھا اور ہمارے ہیروز اور سٹارز ہوتے تھے. ٹھیک ہے, اوور آل پوری دنیا میں ہمارا نام تھا. میں اگر کچھ سٹارز بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا, بڑی ڈارک ریالٹیز ہے کہ ہم کہاں پہ تھے اور کہاں پہ آ گئے, اور پھر ہم دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ واٹ وینٹ رانگ ویئر. کیونکہ پاکستان کو اٹس ناٹ ایوری ادر ڈے کہ آپ کا جو سپورٹنگ کلچر ہے اس کو آپ ریوائیو کر سکیں. مطلب سپوز اٹس گوئنگ ٹو ٹیک 10, 15, 20 ایئرس بفور وی گیٹ بیک ٹو نارمل پیٹرن, لیکن کرنٹلی تو ہمارا حال ہی کوئی نہیں ہے. سو میں اسٹارٹس پہ لانے سے پہلے آپ کو کرکٹ کے, ہاکی کے, اسکواش کے, فٹ بال کے, دیگر چیزوں کے اس سے پہلے میں آئی ووڈ وانٹ کہ میں کانورسیشن کے اندر اپنے گیسٹ کو شامل کر لوں. ڈاکٹر عماد احمد ہمارے ساتھ آج موجود ہیں. کنسلٹنٹ اسپورٹس فزیشین ہیں. پریویسلی پاکستان کرکٹ بورڈ کے ساتھ بھی ایسوسیٹیڈ رہے, پی سی بی کے ساتھ. کرنٹلی جو ہے یہ پاکستان اسپورٹس بورڈ کے ساتھ بھی ایسوسیٹیڈ ہے فیڈرل کے اوپر, اور ماشاء اللہ سے فرسٹ کلاس کرکٹر ہیں, اور نیشنل آپ کا اسکواش پلیئر بھی رہے ہیں. اور مزے کی بات ہے کہ ابھی بھی ایون ٹل ناؤ ہی پلیز کرکٹ ریگولرلی. کاؤنٹی میں جاتے ہیں, کھیل کے آتے ہیں, اور آخری 2 میچ کا اسکور کارڈ تو میں ان کا شیئر کر دیتا ہوں. دونوں میں 50 مارا ہوا ہے اور 100 سے زیادہ کا اسٹرائک ریٹ ہے. سو وی ہیو ٹوڈے ود اس ایٹ نار ڈاکٹر عماد احمد. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام جی, تھینک یو فار ہیونگ می, بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحب میں انٹروڈکشن کے اندر پاکستان کی سپورٹنگ کرائسس کو ڈسکس کر رہا ہوں, اور ہماری نا ایک بڑی جو آڈینس ہے اس کے اندر ایک لارج نمبر جو ہے نا وہ انڈین آڈینس کا بھی ہے. سو آئی لائک دا فیکٹ کہ وہ لوگ بڑا کریٹیکلی چیزوں کو دیکھتے ہیں, دے ٹیک آؤٹ ٹائم, پوری چیزوں کو سنتے ہیں, پھر کامنٹ کرتے ہیں. تو تھینک یو فار یور ٹائم, آپ کا بہت بہت شکریہ. بیکاز جب میں اپنے نمبرز دیکھتا ہوں پرسنٹیج کے اندر تو آپ کا ایک کافی بڑا نمبر ہے جو کہ انڈین آڈینس ہمیں دیکھ رہی ہوتی ہے. تو آپ کا بہت بہت شکریہ سب سے پہلے تو لیکن اب میں ان کمپیریزن میں کانورسیشن میں اگر اپنے پاکستان کے اسٹارٹ شیئر کروں گا تو میں اس کو ان کمپیریزن ود انڈیا کرتے ہیں, بیکاز انڈیا بہت آگے نکل گیا. اور یہ پولیٹیکل نیریٹیوز ہیں کہ انڈیا ہے تو نہیں سر, وہ ہم سے بہت آگے ہر اعتبار سے, ہر گیم کے اندر. تو ہم ان کو بھی ڈسکس کریں گے. فار دوز آف یو ہو آر واچنگ, اٹس اے ریکویسٹ, اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز جسٹ گوئنگ ٹو ٹیک اے فیو سیکنڈس, ہٹ دا سبسکرائب بٹن اینڈ ہیئر وی آر. سر عماد بھی, میں کانورسیشن کے آغاز سے پہلے چیزیں او ڈی آئی ورلڈ کپس کی اگر ہم بات کرتے ہیں. سو جی پاکستان کے پاس ایک تھا 1992 کے اندر, انڈیا کے پاس 2 ہیں. آخری آ گیا 2011 کے اندر, یہ او ڈی آئی ورلڈ کپ. کرکٹ کی میں بھی بات کر رہا ہوں. T20 ورلڈ کپ کے اندر ہم کہتے ہیں جی انڈیا سے مقابلہ, کوئی مقابلہ نہیں ہے. 2024 کا ورلڈ کپ ان کے پاس ہے, 2026 کا ورلڈ کپ بھی ان کے پاس ہے, اور 2007 والا بھی تھا اگر ہمارے پاس 2009 والا تھا ان کمپیریزن. تو انڈیا کے 3 ہو گئے. چیمپئنس ٹرافی ہمارے پاس 1 ہے, انڈیا کے پاس جی 3 ہے. کرنٹ فارم کی بات کر لیں تو جی ماشاء اللہ انڈیا کی رینکنگ نمبر 1 ہے, اینڈ ویل ڈیزروڈ. ایسے ہی تو ان کی رینکنگ ویل ڈیزروڈ ہے, اور ہیڈ ٹو ہیڈ کے اوپر تو میں جاتا ہی نہیں ہوں. شرمندگی والی بات ہے ورلڈ کپ کے اندر کہ وہ 15 کے قریب جیتے ہوئے, اور ہم 1 جیتے ہیں, اس کے علاوہ نہیں جیتے. اور ہاکی کی بات کر لیں سر جی, ورلڈ کپ سے ہٹ کے اگر ہم ابھی کرنٹ رینکنگ کی بات کریں تو پاکستان کی رینکنگ کہیں 12ویں نمبر پہ ہے ہاکی کی, انڈیا کی 5ویں, اور یہ پاکستان کی وہ ہاکی کی ٹیم اس ٹائم 12ویں نمبر پہ ہے, ٹاپ 10 میں بھی نہیں ہے, جس کے پاس 71, 78, 82 اور 94 4 ورلڈ کپ تھے. انڈیا کے پاس صرف 1 ہے حالانکہ 75 کے اندر, لیکن ان کی رینکنگ ہم سے بہتر ہے. اولمپک گولڈز ہی ہم نے 1960 میں لیا, 68 میں لیا, 84 میں لیا, اس کے بعد کہیں ہم قریب بھی نہیں آئے. انڈیا کے پاس تقریباً 8 کے قریب ہے جو کہ اولمپک گولڈز ہیں, اور ہم تو کوالیفائی نہیں کیے. اولمپکس کی ہم بات کریں, میرے خیال ہے 16 میں بھی نہیں کیے, 20 میں بھی نہیں کیے, 24 میں بھی نہیں کیے, اور انڈیا نے ماشاء اللہ وہاں سے سکسیسو برانز لی ہیں جا کے 2020 میں بھی, 2024 میں بھی. سو پراؤڈ آف یو گائز. اسکواش کے اندر بھی بات کر لیں جی, ہمارے پاس 14 ورلڈ ٹائٹلس تھے. اور صاحب ٹو امیجن کہ آپ کے 14 ورلڈ ٹائٹلس ہیں. برٹش اوپن ٹائٹلس 50 سے زیادہ تھے, اینڈ بدقسمتی سے کین یو امیجن کہ پاکستان کے اس ٹائم ٹاپ 50 میں پلیئر کوئی نہیں ہے, ٹاپ 60 میں نہیں ہے, 70 میں نہیں ہے, ٹاپ 80 میں نہیں ہے. آپ کا ایک پلیئر اس ٹائم جو اسکواش کا ہے وہ 86 رینکڈ ہے. انڈیا کے پاس ملٹیپل ٹاپ 30 کے پلیئرس ہیں. تو کہاں سے کہاں نکل گئے. فٹ بال کے اندر تو میں کہتا ہوں دونوں کے حالات تھوڑے سے کمزور ہیں, لیکن پھر بھی آپ کی کوئی 196 رینکنگ ہے, انڈیا کی پھر کوئی 125-30 کے قریب ان کی رینکنگ ہے جا کے. اور یہ میں نے آپ کو ایک بریف انٹروڈکشن دیا سمجھانے کے لیے کہ ویئر وی آر, وائی وی آر, کہ ان کی ڈسکشن کے لیے وی ہیو عماد بھائی. ہاؤ ڈو یو سی آل آف دس سچویشن؟ دیکھیں جی, سچویشن تو آبویسلی آپ اسٹیٹس پہ دیکھیں, اسٹیٹس تو جھوٹ نہیں بولتے, تو اسٹیٹس آر ویری بلیک.
اور وہ اب سے نہیں ہے. وہ اٹس بین, اگر آپ باقی اسپورٹس کو دیکھیں, ہاکی کو دیکھیں یا اسکواش کو دیکھیں یا آپ باکسنگ کو دیکھیں, پاکستان کے بڑے اچھے باکسر تھے ایک زمانے میں جو برانز بھی لے کے آئے, میرا خیال ہے سلور میڈل بھی اولمپکس میں لے کے آئے. اور اس کے علاوہ باقی اسپورٹس میں پاکستان کو اتنا زیادہ کبھی اس طرح سے نہیں رہا, لیکن یہ 2-3 اسپورٹس جو تھیں یہ ہماری بڑی اچھی اسپورٹس تھیں. ان میں پلیئرز بہت اچھے تھے, بڑا اچھا پرفارم کیا انہوں نے ایٹ آل لیولس. اس کے بعد یہ ہوا کہ ایک ایسا پیریڈ آیا کہ باقی ساری اسپورٹس جو تھیں وہ, میں یہ تو نہیں کہوں گا فزل آؤٹ ہو گئی, لیکن وہ بہت زیادہ بیک گراؤنڈ میں چلی گئی, اور کرکٹ جو ہے وہ کرکٹ ہی کرکٹ نظر آنی شروع ہو گئی. اس کی وجہ یہ کہ بہت ساری جو کرکٹ کے اندر جو پیسہ جب انوالو ہوا, اسپانسرشپس انوالو ہوئی, پھر IPL نے ایک بہت بڑا ایک کہتے ہیں نا ایک ریولیوشن لایا کرکٹ کے اندر, کمرشلائز کیا, کیونکہ وہ کرکٹ ایک اسپورٹ سے زیادہ انٹرٹینمنٹ بن گئی. تو اس وقت بہت ایک بڑا لیپ آیا کرکٹ کے اندر کہ جو لوگ پہلے 100s یا 1000s میں کما رہے تھے وہ ملینز میں چلے گئے ایک دم. اس سے یہ ہوا کہ جنرلی پورا کا پورا جو ایک کرکٹ کا آپ کہہ لیں کہ کلچر ہے وہ چینج ہو گیا. اور پاکستان میں بھی ایسے ہی ہوا, پاکستان میں بھی یہ شروع ہوا. اس کے بعد لیگس شروع ہو گئیں. اب PSL کو میرا خیال ہے 11ویں یا 12ویں 11-12 سال تو ہو گئے PSL کو بھی, پیسے بن رہے ہیں اب, اور جہاں جائیں چھوٹی موٹی لیگز ادھر ادھر ہو رہی ہیں. تو کرکٹ نے ایک جو کہتے ہیں نا پرائم امپورٹنس لے لی پاکستان کے اندر, کرکٹ کے اندر. لیکن اس سے ہوا یہ کہ پاکستان کی کرکٹ بہتر تو ہوئی اس طرح سے کہ پیسے بہت زیادہ انوالو ہو گئے, لیکن پاکستان کی جو کوالٹی آف کرکٹ تھی وہ پچھلے 11 سال میں اس نے ڈاؤن ورڈ ٹرینڈ لے لیا. فار ایگزامپل اگر آپ دیکھیں کہ ہمارے جو پلیئرز لائک محمد یوسف, انضمام الحق, مصباح الحق, اس کے بعد مطلب محمد حفیظ, عبد الرزاق, یہ 10 سال 12 سال پہلے کے پلیئرز ہیں, وسیم وقار, شعیب اختر. تو یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے پاکستان کی کرکٹ کو ایک بہت عروج دیا انٹرنیشنل لیول پہ بھی. مطلب جس کو یہ نہیں پتا تھا کہ پاکستان کون سا ملک ہے, اگر آپ صحیح دنر کا پتا تھا, بالکل صحیح دنر کا پتا تھا. اگر آپ کرکٹر کا نام لیتے تھے تو کہتے تھے ہاں اس کو ہم نے دیکھا, اب یہ کہاں کا, یہ پاکستان کا ہے. ٹھیک ہے, تو پاکستان کی ایک بہت ایک کہتے ہیں کہ اس زمانے میں بڑی ایک عروج حاصل ہوا پاکستان. اور اس ٹائم ان کمپیریزن انڈیا کی ٹیم بہت ویک تھی, بالکل ویک تھی. یعنی وہ پرساد تھا, شری ناتھ تھا, مونگیا تھا, بالکل ایسی, بالکل ایسی, مطلب کہ یہ بڑے پریٹی ایوریج پلیئرز تھے. ایسے بڑا اسٹار سچن تھا, گانگولی تھا, بالکل ایسی, ڈراوڈ تھا, بالکل ایسی. اگین ان کے باوجود بولنگ میں کوئی پیس نہیں ہوتی, نہیں بالکل ایسی, بالکل ایسی. ہمارا میرا خیال ریکارڈ بھی بڑا اچھا تھا اس زمانے میں, ہم انڈیا کے ساتھ بھی بڑا, اگر میں نہیں کہتا جیتے, لیکن ہمارا بڑا ہیڈ ٹو ہیڈ کمپیریزن ہوتا تھا, ہیڈ ٹو ہیڈ میچز آگے تھے, بالکل ایسی, بالکل ایسی. تو ہوا یہ کہ پاکستان کی کرکٹ جو ہے وہ والیوم کی وجہ سے یا بیکاز آف فیکٹ کہ فائنینشیل انسینٹیوز بہت زیادہ کریپ ان کر گئے, پاکستان کی کرکٹ پور ہو گئی. اب آپ دیکھ لیں پچھلے 10 سال میں اگر آپ مجھے پوچھیں گے کہ پاکستان کا کون سا سٹار ہے, تو شاید آپ بابر اعظم کو سنگل آؤٹ کر سکتے ہیں, شاہین کو 2-3 سال کے لیے شاید وہ سٹار بنے تھوڑا بہت. لیکن اگر آپ انڈیا جا کے پوچھیں کسی کو تو وہ کہتے ہیں شاہین تو وہی والا سٹار ہے جس طرح نسیم ہے, ایسے ہی بالکل بالکل حارث رؤف ہیں, بالکل اسٹار تو نہیں ہے, بالکل ایسی. جس طرح میں انگلینڈ میں رہتا ہوں, تو انگلینڈ میں اگر آپ کبھی انڈین ہمارے جو پلیئرز ہیں, کیونکہ میں وہاں پہ فرسٹ کلاس بھی کھیلتا ہوں اور ساتھ میں کاؤنٹی بھی کھیلتا ہوں, دونوں چیزیں کھیلتا ہوں, تو اس میں آپ کو کبھی بار انڈین سے ساتھ جب بات چیت ہوتی ہے تو وہ بابر اعظم کا کہہ دیتے ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں وہ اتنا کوئی اچھا نہیں, وراٹ کے ساتھ کوئی کمپٹیشن, جیسے میں بھی اگری کرتا ہوں, نو کمپیریزن, کیونکہ وہ آپ کو ایک نظر آتی ہے ایک مشین پوری ہارڈ ورک. جی ایگزیکٹلی, وہ مشین ہے, ایبسولوٹلی ہارڈ ورک ہے, ایک پیشنس ہے, ایک پروسیس کو فالو کرنا ہے, مینٹل اسٹرینتھ ہے, پھر سائنس کو امپلیمنٹ کرنا ہے, ڈیڈیکیشن ہے, ہارڈ ورک ہے, ٹیلنٹ ہے, پرسنل لیول پہ سائنس کو امپلیمنٹ کرنا ہے, اور جا کے اس چیز جہاں دنیا میں اس کو لگتا ہے کہ کوئی نئی چیز ہو رہی ہے اسپورٹس کی دنیا میں جو کہ اس کے کیریئر کو, اس کی پرفارمنس کو انہینس کر سکتی ہے, وہ جا کے اس کو پک کر لیتا ہے. تو وہ ایک فرق تھا. اچھا, اب اس سے ہوا یہ کہ جب ہماری کرکٹ ویک ہوئی تو آبویسلی ہماری کرکٹ جو ہے, کیونکہ کرکٹ ہی ہمارا ایک پاکستان کے اندر ایک سب سے بڑی انٹرٹینمنٹ ہے, ہم لوگ سارے ڈائی ہارٹ فینز ہیں. ہم چاہے کسی کو کرکٹ اچھی نہ بھی لگتی ہو, ان کے گھر میں ٹی وی ضرور یا کوئی چیز لگی ضرور ہوتی تھی ایک زمانے میں, جس کا کرکٹ سے تعلق ہوتا تھا. ایگزیکٹلی, کہ کرکٹ سے تعلق انڈائریکٹلی ہوتا ہی تھا, ہارڈلی کوئی ایسا گھر تھا, اور ہر بچے نے کھیلنی ہے, ہر بچے نے اتوار کو کھیلنی ہے, بالکل ایسی, بالکل ایسی. ایکسکیوز می. تو بیسیکلی ہماری جب کرکٹ ویک ہوئی
تو اس کا پھر امپیکٹ کیونکہ پہلے اسٹرانگ بھی تھی, اس کا امپیکٹ باقی اسپورٹس پہ بھی آیا. اب آلدو کرکٹ جو تھی وہ ویک ہوئی, لیکن کرکٹ کا جو ہمارا بورڈ تھا وہ ہمیشہ بہت پاورفل بورڈ تھا. اس کے پاس ہمیشہ فنڈس بھی تھے, فائنینسز بھی تھے. ایک زمانے میں بلکہ ابھی بھی شاید پی سی بی کو اگر آپ دیکھیں تو پی سی بی از پرابلی دا تھرڈ اف آئی ایم ناٹ مسٹیکن ریچسٹ کرکٹ بورڈ ان دا ورلڈ. جی انڈیا کے بعد میرے خیال سیکنڈ نمبر پہ شاید غالباً آسٹریلیا آتا ہے, اور تیسرے یا چوتھے نمبر پہ پاکستان ہے. اچھا, تو پیسہ تو بہت ہے, لیکن وہ پیسہ جو ہے وہ انفارچونیٹلی وہ لگا کہاں پہ, وہ میرا خیال ہے اٹ ڈڈ ناٹ کہتے ہیں نا گو ٹو دا رائٹ آبجیکٹیوس. دیکھیں ہم بات کرتے ہیں, ہم نے کہا کیوں ایسے ہوا. میرے خیال سے پاکستان کے اندر ایز اے ہول جنرلی ان اسپورٹس پاکستان نے we fell behind یا we lacked behind because we never implemented any new technologies. ہم نئی کیونکہ یہ سائنس ساتھ ساتھ آ رہی تھی. نیو ٹیکنالوجیز تو از ون ایسپیکٹ ٹو ایکسپلین دا ڈاؤن ورڈ سلائڈ آف پاکستانی اسپورٹنگ کلچر. تو ایک ایسپیکٹ ہوگا نا کہ آپ نے نئی ٹیکنالوجی کو نہیں لے کے آئے یا آپ نے اڈیپٹ نہیں کیا ٹو دا ماڈرن ٹرینڈس. اس کا مطلب یہ تو نہیں ہونا چاہیے تھا کہ آپ بالکل ہی مطلب 80-100 نمبر پہ چلے جو کہ آپ کو پوچھنے والا ہی نہ ہو, یا آپ کا حالات مطلب یہ والے ہو جائیں. جس طرح ہاکی کے اندر ہم ایگزامپل دیتے ہیں 12ویں نمبر پہ کھڑے ہیں, اسکواش کے ہم چیمپئن 86 نمبر پہ ہمارا بندہ کھڑا ہے. اس کا تو میرا خیال ہے سسٹم کلیپس کرے تو یہ حالات بنتے ہیں. اس میں آپ نے انڈیویجول پلیئرس تیار کیے لیکن آپ نے سسٹم تباہ ہونے دیے. اور مثال کے طور پہ اس میں ون آف دا ریزنس کور ریزنس پولیٹیکل انٹرفیئرنس نہیں ہوگی. بالکل ہوگی. اگر آپ فیڈریشن لیول پہ دیکھیں کرکٹ, کیونکہ کرکٹ کہہ رہا ہوں اسپورٹس کا پاکستان کی ڈفرینٹ فیڈریشنز ہیں, ٹینس کی علیحدہ ہے, اسکواش کی علیحدہ ہے, باڈی بلڈنگ کی علیحدہ ہے, اس کی علیحدہ ہے. اگر آپ فیڈریشنز کو دیکھیں تو ہاں ان میں ایک پولیٹیکل ایلیمنٹ نظر آتا ہے. وہاں پہ نیپوٹزم آپ کو نظر آتا ہے کہ لوگ کوالیفائڈ نہیں ہیں لیکن وہ ایک بڑی کی پوسٹ لے کے اس کو رن کر رہے ہیں. تو اوبیسلی وہ جب آپ کو ایک ایکسپرٹیز کا پتہ ہی نہیں ہے اور آپ کو سیٹ پہ بٹھا دیا جائے گا تو آپ کیا کریں گے؟ اوبیسلی آپ کافی دیر تک ایکسپیریمنٹ کرتے رہیں گے. اس ایکسپیریمنٹیشن میں یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک تو زمانے سے پیچھے بھی رہ جاتے ہیں, اور پھر جو آپ ایکسپیریمنٹ کرنے کے بعد جو آپ کو اینڈ میں جو ڈیڈکشن ہوتی ہے یا رزلٹ نکلتا ہے وہ بھی وہ نہیں ہوتا, کیونکہ آپ نے اپنے ہی میتھڈز جو میں کہتا ہوں کہ نان اسکلڈ ہونے کی وجہ سے یا ناٹ اسپیسیفک ٹو اسپورٹس کی وجہ سے اڈاپٹ کیے ہوتے ہیں, وہ آپ ان کو امپلیمنٹ نہیں کر سکتے. تو آپ دونوں طرح سے مار کھاتے ہیں, آپ پیچھے بھی رہ جاتے ہیں اور جو آپ کا رزلٹ نکلتا بھی ہے 2-3 سال کی ادھر ادھر گھمانے کے بعد وہ بھی رزلٹ جو ہوتا ہے بڑا ویک ہوتا ہے. تو یہ فیڈریشنز کا ایک بہت بڑا المیہ پاکستان میں ایگزسٹ کرتا ہے جس کی وجہ سے ایسے ہوا. اب جب آپ پولیٹیکل کہتے ہیں تو میں اس کو تھوڑا سا زیادہ پریگمیٹکلی بات کروں گا کہ پالیٹکس میں مجھے کوئی ایسا آئی ایم ناٹ ویری اگینسٹ دا فیکٹ کہ آپ کسی پولیٹیشین کو یا کسی پولیٹیکل پوسٹ کریٹ کر کے کسی آدمی کو کہیں گے جی آپ یہ والی آرگنائزیشن لیڈ کریں, ایز لانگ ایز دیٹ پرسن ہیز اے رائٹ ٹیم, جس ٹیم کے اندر فارورڈ لکنگ اور وہ لوگ جو جنہوں نے باہر کی اسپورٹس کو آبزرو بھی کیا ہوا ہے, کھیلا بھی ہوا ہے اور انفرڈ بھی ہیں اس سے یا انفرنس ہیں اس کی سے, وہ ٹیم میں آپ کے نہیں ہوتے. دیکھیں ہمارے پرانے اگر آپ دور میں دیکھیں جس زمانے میں شعیب اختر کھیل رہے تھے اس زمانے میں توقیر زیاد صاحب تھے, جنرل توقیر زیاد صاحب تھے, بڑی اچھی پرفارمنس تھی. ٹھیک ہے, سو کال کچھ لوگ کہہ سکتے ہیں یہ جی پولیٹیکل پوسٹ تھی, اس طرح تھا اس طرح تھا, لیکن پرفارمنس تھی. اس کا مطلب ہے کہ جنرل صاحب جو تھے وہ کچھ ایسا کر رہے تھے, وہ پلیئرس کو کوئی اس طرح سے کوئی موٹیویٹ کر رہے تھے یا کوئی اسٹیمولس تھا جو پلیئرس کو محنت کرنے پہ اور پرسسٹنسلی جس کو کہتے ہیں اس پہ وہ رکھتا تھا, فوکس رکھتا تھا. شعیب اختر کو آپ دیکھ لیں, شعیب اختر تو ایک بڑی اچھی مثال ہے ہمارے سامنے کہ ایک ایسا آدمی جو فزیکلی اتنا فٹ نہیں تھا, اس کے باوجود وہ اپنی اتنی لمبی کرکٹ کھیل گئے جسٹ بیکاز یہاں سے بہت اسٹرانگ تھے. انہوں نے کچھ چیزیں نئی امپلیمنٹ کی, کچھ چیزیں باہر سے اڈاپٹ کی اور انہوں نے اپنے کیریئر کو لمبا کر لیا. ٹھیک ہے, تو پولیٹیکل ہونا از ناٹ اے کرائم, لیکن پولیٹیکل ہونے کے بعد ٹیم ایسی لے کے آنا جو کہ بالکل اس کے اندر ہوتا ہے نا. جب آپ پالیٹکس کو لے کے آتے ہیں, اس پالیٹکس سے ہوتا کیا ہے, میں کہتا ہوں کرکٹ کی ایگزامپل دیتے ہیں. سو ایک پولیٹیکل اپوائنٹی جو ہے وہ آ کے اپنی مرضی کے میرٹ سے ہٹ کے لوگوں کو ٹیم میں جگہ دیتا ہے. جب وہ آتے ہیں تو جو پرفارمرز ہوتے ہیں ان کی جگہ کھائی جاتی ہے, وہ باہر جاتے ہیں, اور اس سے پھر ٹیم کے اندر بلاکس بنتے ہیں, گروپنگ ہوتی ہے, جس سے ٹیم کی یونٹی خراب ہوتی ہے اور ایونچولی پرفارمنس افیکٹ ہوتی ہے. ٹھیک ہے, مطلب کہ وہاب ریاض صاحب جب چیف سلیکٹر آئے
تو کھلاڑی وہ والے آئے جو ہم نے دیکھا جن کی پرفارمنس نہیں تھی. فہیم اشرف کی میں ایگزامپل دیتا ہوں. فہیم اشرف کی مجھے ایک میاں صاحب کے ساتھ تصویر تو یاد ہے جو یو کے میں جا کے انہوں نے کھنچوائی تھی. پرفارمنس مجھے رانا فہیم اشرف کی کوئی نہیں یاد کہ کوئی سے پرفارمنس دی ہو اتنا چانس ملنے کے بعد بھی. تو وہ لگتا ہے کہ مبینہ طور پر شاید کوئی پولیٹیکل اپوائنٹی تھے. عمر اکمل صاحب نے ٹیم میں آنے کے لیے ڈومیسٹک نہیں کھیلی, وہ جا کے میاں صاحب کو ملے جا کے کہ آپ وہاں پہ مل لیں. عامر جمال اب تو اللہ کا شکر ہے ٹیم میں واپس آ گیا. عامر جمال نے 804 لکھا تھا اپنی ٹوپی کے اوپر, وہ ٹیم سے باہر چلا گیا تھا. دس از دا پولیٹیکل. حالانکہ وہ کتنا اچھا اس کا ڈیبیو سیریز تھی وہ والی. اور یہ بلاگس بنے ہیں, پالیٹکس تو پہلے بھی تھی. یعنی ہمیں نظر آتا تھا وسیم وقار کی ایک لیگ ہے, شعیب ملک اور افریدی والا ایک ہوتا تھا, گروپ ہوتا تھا, لابنگ سی ہوتی تھی لابی. ہمیں پھر کراچی لاہور والی لابیاں ہوتی تھی, ان کی الگ اپنا چکر ہوتا تھا کہ لاہور کا میں اتنا کوٹا اتنا کوٹا. آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, لیکن یہ سب پاکستان کے لیے کھیلتے تھے. یہ سب پاکستان کے لیے, یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ کی کراچی کی لابی ہے, لاہور کی لابی ہے, لیکن وہ جب ٹیم اترتی تھی گراؤنڈ کے اندر تو پاکستان کا جھنڈا یا پاکستان کا مائنڈ سیٹ لے کے اتری تھی, ہم نے جیتنا ہے. جاوید میاں داد کی ایگزامپل, عمران خان صاحب کی ایگزامپل, اس کے بعد کراچی کے راشد لطیف صاحب کی ایگزامپل, سلیم یوسف ہوتے تھے بڑے ایک اچھے کیپر ہوتے تھے, کراچی سے تھے. میں کراچی اور لاہور کی بات کر رہا ہوں. وسیم اکرم یہاں سے تھے, وقار یونس زیادہ کرکٹ یہیں سے کھیلے. تو آپ دیکھیں کہ لابی ہونے کے باوجود, آپس میں پرسنٹ ڈفرینس ہونے کے باوجود, یہ بھی جب جاتے تھے تو یہ اگلی ٹیموں کی ایسی کی تیسی کر دیتے تھے. ٹھیک ہے, کیونکہ وہ پولیٹیکل ڈفرینس جو تھا ان کا وہ نظر نہیں آتا تھا. اب کیا ہو گیا کہ وہ آپ والی بات بالکل ٹھیک ہے. اب تو یہ ہو گیا کہ 2024 کے ورلڈ کپ میں ڈریسنگ روم میں شاہین اور بابر لڑے. بالکل ایسے ہی. اب یہ چیزیں جو ہیں, یہ ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات ہے جو کو میں بار بار کرتا ہوں. اس میں ایک پلیئر گرومنگ کا بڑا امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے. دیکھیں, اگر آپ پولیٹیکلی آپ کسی کے ساتھ ہیں, مینٹلی آپ کہتے ہیں جی میں اس کو سپورٹ کرتا ہوں, میں اس کو سپورٹ کرتا ہوں, لیکن اگر آپ کی گرومنگ ہوئی ہے نا ایز اے پلیئر, تو آپ پاکستان کمز فرسٹ, پاکستان سب سے پہلے آئے گا آپ کے. ٹھیک ہے, اگر آپ کی گرومنگ ہی نہ ہوئی تو آپ پاکستان سے آگے چلے جائیں گے. ٹھیک ہے, اور جیسے ہی آپ پاکستان سے آگے جائیں گے تو آپ کی ہر چیز جو ہے وہ فزر آؤٹ ہو جائے گی ایونچولی. آل دیز پلیئرز, یہ ینگ نیوبی اسٹارز جو ہم نے بنائے ہوئے ہیں, دے تھنک دے آر ابو دا گیم. دے آر ابو دا گیم. میں بتاؤں, مجھے although I know I'm a huge بابر فین, لیکن مجھے لگتا ہے کہ بابر اسٹل اتنا زیادہ ایگوسٹک نہیں ہے. اس کے باہر کے بیانات نہیں نظر آتے. ٹاک شوز میں بیٹھا, اس کے پریسرز میں ہی از ہمبل کائنڈ انف. اس نے ایک دفعہ بیان دی تھی کہ ہاں یہ بلہ ہی ہمارا بتائے گا, یہ گراؤنڈ میں دیکھیں گے. وہ پھر اللہ نے اس کا ایسا علاج کیا. تو لیکن اب شاہین کی ایگزامپل دیتا ہوں. جب پیس والا اس سے سوال ہوا, ابھی نیشنل T20 کپ چل رہا تھا کہ پیس ڈیکریز ہوگی, بڑھ جائے گی. انہوں نے کہا آپ کپتان ہوں گے 2027 کے ورلڈ کپ. یار تم بڑا ٹیکنیکلی ہینڈل کرو گے. یار آئی ایم ناٹ سو شیور because there's still a lot of time till the 27 World Cup. The management will make the decision and I believe کہ I just want to play for the country whosoever represents Pakistan. مجھے اپرچونیٹی ملے گی, بڑی اچھی بات ہے. کوئی اور بھی ہوگا تو ہم پاکستان کے جیتنے کے لیے as one unit کھیلیں گے. بالکل. ابھی تک تو میں ہی کپتان. یہ کیا بیان ہے یار. یہ دیکھیں نا, یہ بیان وہ ہے جو پرفارمنس اور ہارڈ ورک کو وہ انکارپوریٹ نہیں کر رہا. آپ یہ کہہ سکتے تھے کہ جی پرفارمنس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اگر میں پرفارم کرتا کنسسٹنٹلی تو میں آئی وڈ ڈیزرو کہ 130 سے اوپر تمہاری گیند نہیں جا رہی. بالکل ایسے. تم اپنی ایٹیٹیوڈ دیکھو. ہاں جی, تو ابھی تک تو میں ہی, اس کا مطلب یہ ہے نا کہ شاید ان کو لگ رہا ہے کہ اس پرفارمنس سے بھی شاید مجھے یہ کپتان بنا دیں. بھائی آپ یہ کہیں جی میں اپنی پیس پہ کام کر رہا ہوں, میں فٹنس پہ کام کر رہا ہوں, اور میرا خیال ہے کہ میں 1-1.5 سال کے اندر بہت زیادہ ایک لیتھل بالر ہو جاؤں گا جو 147-150 تک بال کرے گا, اور ساتھ میری پرفارمنس آپ کو بتائے گی کہ اگلے جتنے بھی ٹورنامنٹس لیڈنگ ٹو ورلڈ کپ ہوں گے اس میں ہر میچ میں 3-3 4-4 آؤٹ کروں گا. آپ نے ایک ایسا مفروضہ سا ایک آپ نے چھوڑ دیا کہ جی پتہ نہیں, یا ابھی تک تو میں ہوں. تو یہ بتاتی ہے کہ آپ کی پلیئر گرومنگ کچھ نہیں, زیرو گرومنگ. ان کو 10 سال ہو گئے. اچھا, ان کمپیریزن انڈین پلیئرز آر سو گرومڈ. بالکل ایسے یار, بولتے ایک تو بڑا اچھا ہے, ایپٹیٹیوڈ اچھا ہے, اس کے بعد پریسرز میں امبیرس نہیں کرواتے ایٹ لیسٹ. بالکل ایسے ہی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ دے انویسٹ ان دیم سیلوز. اب دیکھیں یہ ماشاء اللہ سارے پلیئر جو آپ کے ہیں, بابر, رضوان, شاہین, اس کے بعد حارث رو, یہ بڑے ہینڈسم پیکیجز پہ ہیں. اگر آپ پرانے اگر جائیں جو کیٹیگریز تھے, ان کی کیٹیگری جو ہوتی تھی, کیٹیگری اے کے لوگ جو تھے ان کو 7 ملین 70 لاکھ ماہانہ لے رہے ہیں صرف کھیلنے کا. اور یہ صرف الگ پیسے ہیں جی, میچ فیس, ٹریول فیس, یہ باقی TADA اور یہ باقی جو کانٹریکٹ اسپانسرشپ, وہ سب کچھ علیحدہ. تو آپ کو پیسے تو ہیں نا. اب آپ ان پیسوں کو ڈپینڈ کرتا ہے, اگر آپ نے گروم نہیں کیا جس طرح انڈین پلیئرز گروم کرتے ہیں یا گروم کر گئے ہیں,
انڈین پلیئرز گروم کر کے انہوں نے کیا کیا, یا باقی ایون انگلینڈ میں بھی ینگسٹرز ہی آتے ہیں نا سارے, اور کئی بار ہوتا ہے کچھ بڑی ہمبل بیک گراؤنڈ سے آتے ہیں, لیکن وہ کیا کرتے ہیں, ان کو پتا ہوتا ہے کہ ہم نے لمبا کھیلنا ہے اگر, تو ہمیں اپنے اوپر اپنا فزیکل فٹنس کے اوپر ان دا فارم آف اے پرسنل ٹرینر, ڈائٹ کے اوپر ان دا فارم آف اے پرسنل نیوٹریشنسٹ, اپنی مینٹل اسٹفنس کے اوپر ان دا فارم آف اے اسپورٹس سائیکالوجسٹ, اور اپنی فزیکل جو کہتے ہیں کہ نو ہاؤ کے لیے ہمیں کوئی نہ کوئی بایو میکینیکل ایکسپرٹ یا بایو میکینکس پہ جا کے اپنا کوئی اسیسمنٹ کرانی چاہیے, تاکہ آپ کے پاس پورا ڈیٹا آ جائے ہر پلیئر کا. جس طرح رونالڈو کا ایک ڈیٹا ہے, جس طرح میسی کا ایک ڈیٹا ہے, وہ جنریٹ ہوتا ہے, اب انڈین پلیئرس کا بھی ہوتا ہے, کیونکہ ان کے پاس سب چیزیں اویلیبل ہیں. ان کے پاس لیبس کتنی ہیں؟ ان کے پاس لیب تقریباً 30 سے 40 پہ. اور مزے کا اسٹارٹ آپ کو بتاؤں, فخر پاکستان ہمارے وہاں کتنی لیبس ہیں؟ فی الحال تو جی ابھی تک تو کوئی لیب نہیں ہے. ایک لیب ہم لے کے آ رہے ہیں پاکستان اسپورٹس بورڈ کے اندر, ہوپ فلی وہ نہیں ہے. ہاں جی, ایک بھی لیب نہیں ہے. آپ کو پتا ہے 2011 میں لیب لانے کی کوشش کی, ڈاکٹر صاحب بڑی مزیدار اسٹوری سناتے ہیں لا کے 2000, اور اس کے اوپر کتنے 4.25 کروڑ روپیہ لگایا جی جی اس زمانے کا. لیب لائیں گے ہم, لیب لا کے رکھ دی, پتہ نہیں چلانا کس طرح. 6 مہینے پڑی رہی, 6 مہینے نہیں جی 4 سال 5 سال پڑی رہی وہ. اس کو ایون کسی نے ٹچ نہیں کیا. اس کی وجہ تھی کہ پہلا میرے نالج کے مطابق اس کی کوئی آفٹر سیل سروسز جن کا کانٹریکٹ ہوتا ہے, خدا نہ خاصا کوئی چیز خراب ہو جائے تو وہ تھا ہی نہیں, ان پلیس نہیں تھا, تو کسی نے ڈر کے مارے اس کو ہاتھ ہی لگایا. دوسرا یہ ہوا کہ میری نالج کے مطابق ہر جو چیز کا لیب کا جو کمپوننٹ تھا اس میں فورس پلیٹ ہوتی ہے, اس میں ای ایم جیز ہوتی ہیں, اس میں ٹی وی سی کیمراز ہوتے ہیں, اس میں ایک ویڈیو کیمرا ہوتا ہے جو موشن کیپچر کرتا ہے, پھر اس کا ایک بڑا زبردست سافٹ ویئر ہوتا ہے. یہ سب چیزیں مختلف کمپنیوں کی تھیں. فار ایگزامپل آپ سیمسنگ کا کچھ لگا رہے ہیں, آپ ایپل کا کچھ اور لگا رہے ہیں, شومی کا آپ کچھ لگا رہے ہیں, آپ ان کو تینوں کو انٹیگریٹ کیسے کریں گے ڈیٹا جنریشن کے لیے. تو یہ بہت بڑا ڈائلیما تھا اور بہت بڑا ایک فیلئر تھا ان لوگوں کا جنہوں نے اس لیب کو آرڈر کیا اور بغیر ویٹنگ کیے, بغیر اس کے آپ نے انویسٹمنٹ کر دی. جب وہ لیب آ گئی تو لوگوں نے بیٹھ کے اس کو کیا, تو انہوں نے کہا کہ اوہ اس کی تاریں ہم اس پہ لگائیں گے تو یہ تو ہو گیا اندازہ لگایا. اب جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ون اسٹاپ شاپ. آپ کی ایک لیب جو ہے اس کے اندر یا ایک کمپنی ہوتی ہے, وہ سب کچھ بناتی ہے اور وہ آپ انٹیگریٹ کرتے ہیں. جو ہم پاکستان اسپورٹس بورڈ میں بھی آ رہی ہے, جو اس پہ میں پچھلے 4 سال سے ڈفرینٹ گورنمنٹس کے ساتھ ڈفرینٹ ڈی جیز کے ساتھ میں کام کر رہا ہوں, اس میں بھی ایک ہی ون اسٹاپ شاپ ہے کہ آپ کی ای ایم جی بھی ایک ہے اسی کمپنی کی, آپ کے فورس پلیٹس بھی اسی کی ہیں, آپ کے ٹی وی سیز بھی اسی کے ہیں, آپ کا جو سافٹ ویئر ہے وہ بھی وہی ہے. تو ہوتا یہ ہے کہ آپ نے, میرا کام صرف ہوتا ہے کہ اس کو پلیئر کو چیزیں لگا کے سیس کیا, ان کا پورا بایو میکینکس کروائے, اور ٹھک کر کے اس کو میں نے بٹن کیا جنریٹ رپورٹ, اور وہ رپورٹ ایسے کر کے آ جائی. اور میں نے دیکھا کہ ان کے رائٹ بازو میں اس اینگل پہ, ان کی ٹانگ کے اس اینگل پہ یہ تھوڑے ایشوز ہیں, اس کو ہم ریکٹیفائی کرتے ہیں اور اس کے بیسس پہ ہم ٹھیک کر لیتے ہیں. تو انفارچونیٹلی 2011 میں جو چیز لائی گئی وہ ایک تو پرپز بلٹ نہیں تھی فار دا پرپز, اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کے اوپر کوئی ایکسپرٹیز نہیں تھی. ہینس دا ریزن کہ ایکسپرٹیز نہیں ہے ہمارے پاس. کوئی پلیئر انجرڈ ہو جائے تو ہم اس کی انجری خراب اور تباہ کر دیتے ہیں, اور کوئی ہمارا پلیئر انجرڈ ہو کے ریکور نہیں کر سکا. احسان اللہ کی ایگزامپل لے لیں, جونیئر کی لے لیں, شاہین کی لے لیں, اس کی پیس گئی, نسیم شاہ کی لے لیں, ہمارا اجمل کا تو چلو ایکشن چینج ہوا تھا, بھی ہمارے ایک آدھا اور اسپنر کا بھی انہوں نے کسی کا انہوں نے اعتراض کیا تھا. ایکشن چینج کرنے کے بعد جو واپس آئے, یا ایکشن انجرڈ ہونے کے بعد جو واپس آئے, جا کے کمپیریزن کے اندر بمراہ 50 دفعہ انجرڈ ہوا, جب واپس آیا اس سے زیادہ پیس پہ گیند پھینک رہا ہے. اسٹار کے انجرڈ ہوا ویسے ہی پھینک رہا جا کے. بولٹ کو آپ دیکھ لیں جا کے, یا آپ اینڈرسن کو دیکھ لیں, اتنا لمبا کریئر تھا اس کی. اسماعیل وجہ یہ ہے کہ پی سی بی نے, خاص طور پر کرکٹ کی ہم بات کریں, پی سی بی میں جب بھی میڈیکل ڈپارٹمنٹ میں ریکروٹمنٹ ہوئی, اس میں فزیوز آپ نے ریکروٹ کر لی زیادہ, ٹھیک ہے, یا جو اسپورٹس فزیشینز ریکروٹ ہوئے بھی بیک ان دا ڈے, کوئی جب بھی ہوتے تھے, وہ انہوں نے کوئی فارورڈ لکنگ اسٹریٹجی نہیں بنائی. سب سے امپورٹنٹ جو چیز دنیا میں اس وقت ہو رہی ہے, پوری دنیا کے اندر, امریکہ دیکھ لیں, انگلینڈ دیکھ لیں, ساؤتھ افریقہ دیکھ لیں, ایون آسٹریلیا, نیوزی لینڈ, یہ اسپورٹنگ نیشنز ہیں, کہتے ہیں ڈائی ہارڈ اسپورٹنگ نیشنز ہیں. یہ لوگ اسپورٹس انجری پریونشن پہ کام کرتے ہیں کہ اگر آپ کھیلنا چاہتے ہیں تو آپ کو میں پہلے اسکرین کروں گا, میں کہوں گا آ جائیں اسماعیل, آپ کیا کھیلنا چاہتے ہیں؟ میں جی بھاگنا چاہتا ہوں 100 میٹرس, آ جائیں ذرا. آپ کی پوری اسپورٹس میڈیکل اسکریننگ ہوگی فرام اے فزیکل, فرام اے بایو میکینیکل, نیوٹریشنل, سائیکولوجیکل پرسپیکٹو, ٹھیک ہے. مشینیں ہیں ڈفرینٹ, اس پہ آپ کو کر کے ایز این ایکسپیریمنٹ, جس کو لیب کے اندر فزیولوجی ہوگی آپ کی, کہ آپ کا VO2 میکس کتنا ہے, آپ کتنا بھاگ سکتے ہیں. میں آپ کو صاف کہہ سکتا ہوں اسماعیل, سوری آپ نہیں کر سکتے ابھی,
ابھی اگر آپ 6 مہینے کا کہتے ہیں تو آپ 6 مہینے میں رننگ نہیں کر سکتے. آپ 1 سال کے بعد شاید ہم آپ کا VO2 max بڑھا دیں, آپ کا جو ریڈ مسل فائبر ہے وہ تھوڑا سا زیادہ ہو جائے, آپ کا جو وائٹ مسل فائبر ہے جو کہ بڑے ضروری ہیں, ایک میں آکسیجن زیادہ ہوتی ہے کیونکہ ہیموگلوبن زیادہ ہوتا ہے اس لیے ریڈ ہوتا ہے, دوسرا جو ہے وہ وائٹ ہے اس کے اندر کم ہوتی ہے, وہ یوز ہوتا ہے آپ سمجھ لیں گے جو ڈسٹینس رننگ کے لیے. چھوٹا والا جو وائٹ مسل ہے وہ یوز ہوتا ہے کوئک ڈسٹینس کے, جو آپ کے چھوٹے اسپرنٹس ہیں اس کے لیے یوز ہوتا ہے. میں اس کو اسیس کر سکتا ہوں اس لیب کے اندر. لیب کے اسیس کرنے کے بعد میں آپ کو بتا سکتا ہوں اس پلیئر کو ہم پریپیئر کر سکتے ہیں مے بی سم وے ڈاؤن دا لائن 1 سال 1.5 سال کے بعد, تاکہ وہ یہ اپنے آبجیکٹو میں وہ کامیاب ہو سکے. ابھی اگر ٹیکنالوجی نہیں ہوگی تو کیسے کریں گے؟ آپ کیسے کریں گے؟ میں نے یہاں پہ چیز آپ ڈاکٹر صاحب کی ایک وسیم جونیئر کے ساتھ بھی نا بڑی ایک ایکسپیرینس رہا کام کرنے کا, اور یہ انجری سے پہلے تھا انجری کے بعد تھا؟ انجری کے بعد تھا. جب وسیم جونیئر آپ کو یو نو نا وسیم جونیئر دا نائس گائے, اور بڑی پیس تھی, بیٹنگ میں بھی چھکے مار لیتا تھا, آپ کا اس کا ریورس ہوتا بال آتا تھا, ویسے ہی سلانٹڈ تھا ایکشن اس کا, تو پیس بھی اچھی تھی, 140-45 سے اوپر جاتا تھا, اچھا پراسپیکٹ تھا. انجرڈ ہو کے ڈاکٹر صاحب کے پاس آ گیا, اور اس ٹائم ہمارے وقار یونس کیا تھے, وقار یونس بولنگ کوچ, تو وہ کیا اسٹوری ہے اس کے پاس؟ دیکھیں وسیم جونیئر کا ایک سمپل کیس تھا, بایو میکینیکل جو فالٹ آپ کہتے ہیں اس کو, کہ وہ سائڈ ایکشن بالر تھے, ٹھیک ہے, اور وہ ان کی کیونکہ نیچے کا جو ایریا تھا جس کو آپ گلوٹیل ریجن کہتے ہیں, لوور بیک کہتے ہیں, وہ ویل سپورٹڈ نہیں تھی, ٹھیک ہے, کیونکہ جب بالر نے لینڈ کرنا ہوتا ہے تو جب پاؤں آپ زمین پہ زور سے مارتے ہیں, رائٹ آرم بالر ہیں, تو وہ آپ کے گراؤنڈ ریئیکشن فورس ہوتی ہے پوری پاؤں سے لے کے اوپر تک آتی ہے, اسپائن تک آتی ہے, ٹھیک ہے. یہ ان کے مسلس جو تھے وہ ڈیولپ ہونے چاہیے تھے اس حساب سے, کیونکہ سائڈ آرم جو ایکشن والے بالر ہوتے ہیں ان کو بہت زیادہ لوڈ پڑتا ہے اسپائن پہ, لوور اسپائن پہ, کیونکہ وہ ایک وقت میں وہ ہائپر ایکسٹینڈ بھی کر رہی ہوتی ہے, ساتھ روٹیٹ بھی کر رہی ہوتی ہے, ٹھیک ہے. اب ان کا یہ ایشو اس وجہ سے ان کو فریکچر ہو گیا یا ان کی اسپائن کا ایک پرابلم ہو گیا. اب جو میرے پاس آئے تو میں نے سب سے پہلے ان کو دیکھا, اسیس کرنے کے بعد, بایو میکینکس دیکھنے کے بعد میں نے کہا جی مجھے سمجھ آ گئی کہ یہ کیوں ہوا ہے. ان کا پیڈیکل کا اور ساتھ اس کو پارس انٹرآرٹیکولرس کہتے ہیں, فیسر جوائنٹ ہوتا ہے, اس کا وہ تھا. تو میں نے ان کو کہا کہ آپ کا ہم ریہیب کریں گے. ریہیب ہم نے کیا, بڑا اچھا سکسیزفل ریہیب ہوا. اس کے بعد میں نے ان کو جب ریہیب کے 3rd فیز میں گئے, جو کہ ہوتا ہے کہ جب آپ کہتے ہیں کہ اب ریٹرن ٹو اسپورٹس کر رہے ہیں, آہستہ آہستہ ہم اس طرف جا رہے ہیں کہ ابھی بالنگ کی طرف واپس جانا انہوں نے. تو میں بار بار PCB جا کے میں ان کو بتا رہا تھا کہ اب یہ اسٹیج ہے, اب یہ نیکسٹ اسٹیج ہے, اب اسٹیج 3 ہے, اسٹیج 4 ہے کہ آپ ان کو ریلیز کر دیتے ہیں فار اسمالر میچز, اسمالر گیمس. تو میں جب 3rd فیز میں جا کے میں نے جب اپنی رپورٹ دی, جو کہ کافی کنسائز 3 پیج رپورٹ تھی, تو مجھے کہا گیا کہ جی آپ نے ریکمینڈ کیا ہے کہ ان کی پیس کم کی جائے تھوڑی سی, اور ان کا ایکشن چینج کیا جائے. پہلے میں نے کہا کہ ان کا ایکشن چینج کیا جائے, کیونکہ یہ بالکل ایسے بال کر رہے ہیں, ان کو تھوڑا سا آپ ایسے کر دیں تاکہ ان کی جو ہپ اور جو اسپائن کا ایریا اس پہ اسٹریس پڑ رہا تھا وہ کم ہو جائے. So you recommended کہ وسیم جونیئر کا ایکشن ہلکا سا چینج, بالکل تھوڑا سا ہلکا سا چینج کیا جائے, کہ ان کا جو یہ شولڈرز ہیں وہ مڈ وکٹ کی جگہ وہ لیگ سلپ کی طرف فیس کریں جو بال کریں گے, ٹھیک ہے. تو مجھے یہ کہا گیا کہ اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو ان کی تو پیس کم ہو جائے گی. اور یہ کس نے کہا؟ PCB نے. یہ مجھے PCB مجھے نے کہا, ہاں جی, جو بالنگ کوچ تھے. میں نے ان کو کہا کہ پیس میرا نہیں خیال کہ کم ہوگی اگر ہم ان کے اس پہ کام کریں, اگر ہم ان کے ہیمسٹرنگ پہ کام کریں اور گلوٹیل ریجن پہ کام کریں, اور ساتھ یہ لوور اسپائن جو ہے اس کے یہاں کے لیفٹ سائڈ کے جو مسلز ہیں اسپائن کے لیفٹ سائڈ پہ, ان کو ہم پہ کام کریں تو ضرورت نہیں پڑے گی ہمیں کہ پیس کم نہیں ہوگی. لیکن مجھے کہا کہ نہیں پیس کم ہو جائے گی. تو میں نے کہا اچھا چلیں, اگر ہم بینگ اے ڈیولز ایڈوکیٹ اگر ہم کہہ بھی دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی پیس کم ہوگی, تو میں نے کہا پھر ان کو اپنی سوئنگ پہ کام کریں تاکہ یہ بالر لمبے عرصے کے لیے کھیل سکے, بجائے اس کے کہ آپ دوبارہ سے ان کو اسی طرح سائڈ آرم بالنگ کرواتے رہیں اور وہ زور لگاتے رہیں بیچارے, اور ساتھ ہی ان کی دوبارہ سے اسپائن کہیں اوپر یا نیچے اور دوبارہ فریکچر ہو جائے. تو مجھے یہ کہا گیا کہ نہیں, یہ تو ہم نہیں کریں گے, ہم تو آپ جو ریکمنڈیشن دے رہے ہیں اس پہ ہم کام نہیں کر سکیں گے. تو میں نے کہا جی پھر میں کوشش کروں گا کہ میں بالر کو خود کہوں کہ آپ دیکھ لیں, آپ سیس کر لیں کہ آپ نے نتیجہ یہ نکلا کہ انہوں نے تھوڑا سا خود ہی اس چیز کو کیا. اس کے علاوہ میں نے ایک پرسنل ٹرینر جو لاہور کے بیسٹ پرسنل ٹرینر ہیں میرے مطابق, میں نے ان کے ساتھ ان کی ایک 1-to-1 کلاس کروائی باقاعدہ, جس میں ان کو بتایا, میں نے ان کی بیک کے پوری ایکسپوز کر کے بیک دکھائی ان کی. میں نے کہا یہ ان کی بیک دیکھیں وسیم جونیئر کی, آپ کو کہیں سے یہ لگتی ہے کہ یہ بالر کی بیک ہے. تو وہ بڑے خود بھی حیران ہوئے, انہوں نے کہا جی یہ تو بالکل بالر والی بیک نہیں, اس کا مطلب ان کی بہت ساری بیک کے مسلز جو ہیں وہ ڈیولپ ہونے والے ہیں, اس کا مطلب اس پہ کام ہونے والا. کسی نے کام ہی نہیں کیا ہوا تھا ان کے اوپر. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک
आर्गुमेंट फॉर नो रीजन था वो. नहीं, उनसे आपसे कहना था शाहीन का आपने एक्शन नहीं चेंज कराया, वो क्यों बेचारा 130 पे आ गया? बस अब यही बात है कि ये तो ऐसी चीज़ें हैं जो आप. शाहीन का वैसे क्यों पेस डिक्रीज हुई? देखें, शाहीन की भी पेस जो चेंज हुई, मेरा अपना मानना ये है कि उन्होंने थोड़ा सा अपना एक्शन चेंज किया था. थोड़ा सा चेंज हुआ उन्होंने किया, आप देखो कि ऐसे से ऐसे किया उन्होंने हल्का सा. अब वो जब आप इतना भी करते हैं ना, तो आपकी पूरी जो पैल्विक रीजन है वो पूरा का पूरा दोबारा से इस तरह टिल्ट आता है उसके अंदर हल्का सा, फिर वो हाइपर एक्सटेंड कर रहा होता है, रोटेट भी कर रहा होता है. उनको उसके बाद होता ये है कि जब आप किसी का एक्शन चेंज कर रहे होते हैं, इसलिए कि इनकी पेस तेज़ की जाए, इस वजह से उनको एक्शन चेंज हुआ था. तो आप उनके मसल पे काम करते हैं, एक टीम बैठती है, वो पूरे देखती है कि ये स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोच आता है, फिजिकल थेरेपिस्ट आता है और पर्सनल ट्रेनर आता है कि हमने इस मसल को इस तरह से वो करना है, बिल्ड करना है. कई बार होता है कि आपको एक मसल जो लैंडिंग वाला आपका मसल होता है, उसको आप उसकी बल्क थोड़ी ज़्यादा बढ़ाते हैं क्योंकि उस पर लोड ज़्यादा आना होता है. तो अक्सर अगर आप पुराने फास्ट बॉलर्स को देखें तो कईयों की आपको नजर आता था कि एक टांग थोड़ी सी बड़ी होती थी, एक काफ थोड़ी सी बड़ी होती थी दूसरे से, क्योंकि वो लोडिंग वाली टांग होती या थी लैंडिंग होती थी उसके ऊपर, ठीक है ना. तो शाहीन का ये हुआ कि किसी ने उस चीज़ पे काम नहीं किया, उन्होंने उनकी पेस तेज करने की कोशिश की, एक्शन चेंज हो रहा था. उससे ये हुआ कि उनकी एक मैच के दौरान उनकी PCL की इंजरी हुई. आपको याद हो गया, मेरा ख्याल वर्ल्ड कप था 2022 का, इंग्लैंड के साथ. वहाँ पे उनकी इंजरी हुई. वो रिहैब के लिए पहले 2-3 महीने फिरते रहे, उनको कुछ समझ नहीं आई, क्योंकि मेरे ख्याल से उस वक्त PCB के अंदर कोई ऐसा आदमी नहीं था जो एक ऐसे एसेट के लिए कोई सर्विस प्रोवाइड कर सके. किसी को समझ भी नहीं थी कि क्या करना है, किस तरह करना है. तो 2-3 महीने पहले वो यहीं में फिरते रहे. उसके बाद उनको इंग्लैंड भेज दिया गया कहीं रिहैब करने. और मेरा अपना मानना ये है कि उनकी जो रिहैब वहाँ इंग्लैंड में भी हुई, वो पूरी कंप्लीट रिहैब नहीं हुई और उसको वापस टीम में ले आए और उनको टीम में वापस लिया. उनको प्री मैच्योरली मेरा ख्याल वर्ल्ड कप के लिए किसी चीज़ के लिए उसको वापस बुलाया गया. और मुझे बड़ी उस वक्त हैरत हुई कि ये हम एक, क्योंकि शाहीन मेरे लिए एक एसेट थे, इतना अच्छा फास्ट बॉलर, 6'3", लंबे मसल, ब्रॉड शोल्डर, बड़ा अच्छा बिल्कुल. तो उनको जल्दी रिलीज किया गया. अब जल्दी रिलीज करने का मतलब है कि आप आके यू आर मोर प्रोन टू गेट इंजर्ड. और एग्जैक्टली यही हुआ. मेरा ख्याल पहले ही मैच में आके उन्होंने कोई कैच करने की कोशिश की बाउंड्री पे. अब देखिए ना, आप ऐसे प्लेयर को स्पेयर करते हैं, आप उनको कहीं खड़ा कर लेते, पॉइंट पे कर लें या मिड विकेट पे खड़ा कर लें, ठीक है, या आप उनको मिड ऑन मिड ऑफ पे कर लें. आप मेरा ख्याल बहुत आपने कहीं या तो लॉन्ग ऑन थी या कोई इस तरह से थी, वेरी अनफॉर्चुनेट. वहाँ पे बेचारे वो फील्ड करते करते उनके पाँव मुड़ा और वही उनकी लिगामेंट दोबारा इंजर्ड हो गई. उस दिन के बाद से वो प्लेयर वापस नहीं आ सके और उनकी पेस आहिस्ता नीचे. कभी रिकवर करेगा? पेस बढ़ सकती है वैसे? देखिए, मेरा ख्याल अब तो शाहीन का फिजिकल बैरियर से ज़्यादा साइकोलॉजिकल बैरियर है जिसको वो क्रॉस नहीं कर सक रहे. ठीक है, हो सकता है वो इस वक्त फिजिकली ठीक हो, लेकिन वो साइकोलॉजिकली उस जगह पे आ नहीं सके, क्योंकि एक तो प्रेशर बहुत है उनके ऊपर, बहुत ज़्यादा प्रेशर. दूसरा ये कि शायद उन्होंने अपने पे काम करना भी छोड़ दिया हुआ है. लेकिन अभी छोटा सा वाकया ये कि उनको पेस की वजह से आप ड्रॉप करते हैं और वो लंका प्रीमियर लीग खेलना चला, वो लंका जाके अपनी लीग खेलना शुरू कर देते हैं. इंसान कहता है कि अगर आप वाकई इफ यू आर कमिटेड टू योर जॉब, इसके अंदर तो मैं तो जॉब ही समझता हूँ ना चीज़. बिल्कुल ठीक है. मैं कहता हूँ PCB ने NOC क्यों दिया? अब ये तो सवाल पे PCB से मुझसे लगता है साहब, ये बताया ना आपने, NOC आपका एक प्रीमियर फास्ट बॉलर था, ठीक है जी, आपने टीम से ड्रॉप हुआ है, टेस्ट साइड से ड्रॉप हुआ है, पेस ना होने की वजह से अंडर स्क्रूटनी है, क्रिटिसिज्म फेस कर रहा है, परफॉर्मेंस है नहीं, आपने उसको एक तो ODI का कप्तान बना दिया. वो अलग ही PSL के अंदर मैं हैरत होती है कि वो दूसरे नंबर पे जा रहा है, तीसरे नंबर पे जा रहा है. मैं एड्डा तो इरफान पठान, वो अलग ही ऑलराउंडर बैटिंग बनना शुरू हो गया. यार बॉलिंग तो अपनी पूरी कर लो. बिल्कुल. उसके बाद वो एक स्लॉग स्वीप मारता रहता है, 1-2 छक्के लग जाए तो जी बैट्समैन हो, शायद इस जगह बना लो. PCB ने क्यों नहीं रोका उसको कि तुम्हें NOC नहीं मिलेगा, तुम लंका प्रीमियर लीग नहीं लोगे, रेस्ट करो, अपने ऊपर काम करो, फिजियो कराओ. होना तो यही चाहिए था, होना तो यही चाहिए. पूरी दुनिया में ऐसे ही होता है. अगर आप किसी को पेस की ऐसे ड्रॉप कर रहे हैं तो उनका एक पूरा प्लान बनता है कि जी इनकी पेस अब हमने वापस लेके आनी है, और जब तक ये फिट नहीं होंगे इनको हम ऑल फॉर्मेट्स जो होते हैं क्रिकेट के, उससे हम थोड़ा सा इनको ब्रेक देंगे. ठीक है, मेरा ख्याल है ये मोहसिन नकवी साहब का फॉल्ट नहीं है, ये फॉल्ट है मेडिकल डिपार्टमेंट का, जिन्होंने उनको उस स्टेज पे क्लियर किया कि जी आप कोई बात नहीं, पेस वो है, आप जाके वो खेल लें, लंका लीग खेल लें. भाई आप कहेंगे हमें ये हमारे लिए एक एसेट है, ये प्लेयर, ये इसकी पेस कम हो रही है, तो लेट्स वर्क ऑन इट. अब अपने पर्सनल ट्रेनर, SNC कोच, फिजिकल थेरेपिस्ट,
آپ سب بلائیں, ان کو بٹھائیں, ایک پلان بنائیں, ٹھیک ہے, ساتھ شاہین کو اپنے ساتھ بٹھائیں, نیوٹریشنسٹ کو بلائیں ساتھ, ٹھیک ہے, سائیکالوجسٹ کو بلائیں, بیٹھ کے ٹیم بنا کے اپنا ایک جنریٹ کریں ڈیٹا, اور اس کہیں گے جی اس بیسس پہ ہم ان کو اگلے 3 مہینے کے اندر ہم یہ اس چیز پہ کام کریں گے. ان کو آپ نے این او سی دیا تو یہ فالٹ ان کی ہے جنہوں نے ان کو این او سی دیا. میرا خیال محسن نقوی صاحب ہر چیز کو نہیں وہ کہتے ہیں نا مائکرو مینیج نہیں کر سکتے, ان کو کرنا بھی نہیں چاہیے میرے خیال سے, کیونکہ دیکھیں نا آپ نے اپنی ٹیمز بنائی ہوئی ہیں, وہ ٹیمز جو ہیں وہ رپورٹ کرتی ہیں کہ جی یہ ہے وہ ہے اس طرح ہے, اور کئی بار آپ کیونکہ یو نو کہ آپ نے ایک لوگ وہ رکھے ہوئے ہیں جو شاید کمپیٹنٹ ہیں. اب یہ ایک چیز ایسی ہے جس پہ آ کے کویشچن مارک ہے کہ کیا وہ لوگ جو ہیں کیا واقعی کمپیٹنٹ تھے جنہوں نے یہ ڈیسیژن لیا, اور کیا وہ لوگ کمپیٹنٹ تھے جنہوں نے 2022 میں شاہین کا ڈیسیژن لے کے ان کو پہلے تو غلط 3 مہینے یہاں گھمایا, اس کے بعد انگلینڈ بھیجا, وہاں پہ ان کی ریہیب ہوئی, غلط ہوئی, واپس آئے, وہ اکاؤنٹیبل ہیں وہ لوگ. میں تو چاہوں گا کہ ان لوگوں سے ہی پوچھا جائے. آپ احسان اللہ کو یاد کریں نا, احسان اللہ کی ایگزامپل, وہ بھی کیا آپ کا 140 پلس بالر تھا, بالکل سی ایس ایل کے اندر ہائیسٹ وکٹ ٹیکر تھا, بالکل ایسے آپ اس کو کھلا رہے ہیں, تیار کر رہے ہیں, اس کے ایلبو کا ایشو ہوا, وہ الگ ہی انہوں نے پٹھی اس کو پتہ نہیں ریہاب اس کا تو سنا ہے کہ ڈائگنوسس غلط ہوا, ڈائگنوسس اس کی سرجری کر دی انہوں نے. اللہ, ہاؤ ڈز دس ہیپن اونلی ان پاکستان. میں آپ یہ کہہ رہا ہوں آپ کا ایک پیسر ہے پی سی بی کا ہے پاکستان کرکٹ کا, اور ہی واز ویری ویری فاسٹ, ہی واز اے پراپر فاسٹ بولر جس کو ہم کہتے ہیں نا ڈائگنوسس غلط, سرجری اس کا غلط کر دی. میں اس لیے وہ کہہ رہا ہوں کہ کافی عرصے سے پی سی بی کے اندر جو میڈیکل ڈپارٹمنٹ ہے, مجھے لگ رہا ہے اس کے اندر بہت سارے ڈیفیشنسیز ہیں, بہت ساری شارٹ کمنگز ہیں, جن کو یا تو انڈر دا کارپیٹ رکھا جاتا ہے یا اس کے بارے میں بات نہیں کی جاتی. ابھی بھی میں دیکھ سکتا ہوں کیا ٹیم کی پرفارمنس ہے, پلیئر انجرڈ ہو رہے ہیں, اکارڈنگلی اگر آپ دیکھا جائے اس وقت تو پوری پی سی بی کی نئی ٹیم آ چکی ہے میڈیکل ڈپارٹمنٹ, لیکن کچھ ہو نہیں رہا. وہی 70s 80s والی آپ کیپیسٹی ٹیسٹنگ کر کے آپ بال کو ادھر سے ادھر پھینک کے ایسے کر کے کہ جی ایسے پھینک دیا بال, اب آپ نے اس طرح پھینک دیا تو آپ کے پلیئر فٹ ہے. نہیں, یہ پلیئر فٹنس ہے جو اندر نظر آتی ہے جب آپ اندر جاتے ہیں, ٹھیک ہے نا. اب سب سے بڑا المیہ جس کے بارے میں بات کرنی چاہیے, ارشد ندیم, ان کے ساتھ کیا ہو. دیکھیں آپ کا ایک پلیئر جس نے گولڈ میڈل لیا ہو, ٹھیک ہے, اور جن کو اتنی زیادہ پذیرائی ملی ہو پوری دنیا کے اندر, پاکستان کا نام روشن ہوا, گولڈ میڈل یہ وہ, سب لوگوں نے کہا جی یہ تو پاکستان کے لیے گیم چینجر ہے کہ ابھی اب تو پاکستان کی اسپورٹس کہیں سے کہیں چلی جائے گی. فنڈنگ بھی ہوئی, یہ بھی ہوا, سارا کچھ ہوا, بہت ساری گورنمنٹ نے پیسے دیے, بہت ساری آپ دیکھ انہوں نے ہائی پرفارمنس سینٹر بنائیں گے, اس طرح کریں گے, اس طرح کریں گے, اس طرح کریں گے. ہم ایک گولڈ میڈلسٹ کو 2.5-3 سال مینٹین نہیں کر سکے. ہم نے اس گولڈ میڈلسٹ کو ٹاپ کی پوزیشن سے یا نمبر 1 سے نمبر 8 میرا خیال انہوں نے فنش کیا کامن ویلتھ میں. اور آپ ان کا ریزن اگر آپ سنیں ان بیچاروں کا, میں تو حیران ہوں اس بات پہ. آئی فیلٹ ویری سیڈ جب میں انگلینڈ میں تھا ابھی جب یہ ہو رہا تھا, اور کامن ویلتھ آپ کو پتا گلاسگو میں تھی, تو میرا ہم سب بڑے وہ تھے کہ یہ پھینکیں گے, لیکن جب وہ پھینک رہے تھے وہ 74 75 78 جا رہی تھی, تو میں نے کہا ہو سکتا ہے یہ فائنل راؤنڈ میں کوئی ایسے کر کے کچھ کریں یہ وہ. لیکن ان کا جو ریزن تھا کہ جی گلاسگو میں سردی تھی اور میری باڈی بڑی اسٹف تھی. اب میں صرف سوال یہ کرتا ہوں, پوری ہماری جو اسپورٹنگ ڈومین ہے یا اسپورٹس کو جو بھی لوگ دیکھ رہے ہیں یا اولمپک کمیٹی ہے ہماری, ان کو پوچھتا ہوں بھائی آپ مجھے بتائیں, ایک آپ کا پلیئر جو کہ پاکستان کا ایک ہیرو ہے, ٹھیک ہے, جس نے گولڈ میڈل لیا ہوا, آپ نے اس کے لیے کیا اسٹریٹجی بنائی جب وہ واپس آئے؟ کیا آپ نے کہا کہ جی اب ہم نے اس پلیئر کو سیف گارڈ کرنا ہے فار دا نیکسٹ 4 ایئرس تاکہ ہم اس کو کامن ویلتھ میں نہیں, اگلے اولمپکس میں بھی ہم اس کو گولڈ میڈل لیں, اس کے بعد بھی جو ہے وہ گولڈ میڈل لیں, تاکہ اس کا لانجیویٹی ہو اس کی. آپ ایک ایونٹ سے دوسرے ایونٹ میں آپ نے اپنے پلیئر کو نمبر 1 سے نمبر 8 پہ پھینک دیا. کیا ہو رہا تھا؟ کیا اس کی نیوٹریشن کون دیکھ رہا تھا, اس کو ایکلائمیٹائزیشن کون دیکھ رہا تھا؟ اتنا بڑا سبجیکٹ ہے ہماری اسپورٹس میڈیسن کے اندر ایکلائمیٹائزیشن, کہ جب ایک پلیئر گرم سے سرد ممالک میں جاتا ہے یا سرد سے گرم ممالک میں جاتا ہے تو پوری باڈی کو ایکلائمیٹائز کیا جاتا ہے, پریپریشن کی جاتی ہے, ڈائٹ چینج ہوتی ہے, ہائیڈریشن چینج ہوتی ہے, ٹھیک ہے, سونے کا پیٹرن چینج ہوتا ہے, ساری چیزیں ہوتی ہیں. میرا خیال ہے سائنس کہیں قریب سے بھی نہیں گزری, اور آپ کے سامنے پروف از ان دا پڈنگ کہ وہ بیچارے ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کیا ریزن دیں. اتنا ٹاکسک کلچر ہے ہمارا, ایک دن ہم ایک بندے کو آسمان پہ بٹھاتے ہیں, اگلے دن ہم لوگ اس کے چیتڑے دھیر دیتے ہیں. بالکل ایسے ہی انہوں نے جو کچھ کیا ارشد ندیم کے ساتھ, ایوری بڈی واش دیئر ہینڈس. اینڈ آئی ایم ناٹ شیور وائی اینڈ ہاؤ اتنی نفرت. یہ بہت بڑی ڈس سروس ہوئی ہے پاکستان کے لیے. دیکھیں نا, ہیوج ڈس سروس. میں نے جب یہ گولڈ میڈل جیتے, اتفاق سے میں پاکستان کیونکہ انہوں میں آ جا رہا تھا, کام بھی کر رہا تھا یہاں پہ, میں نے انڈائریکٹلی میسیجز بھیجوائے
کہ یہ ہمارا ایک ایسٹ ہے, اس کو نا ہمیں سیف گارڈ کرنا. تو اس کے لیے ہمیں وہی والی بات میں ہمیشہ کرتا ہوں کہ ہم نے اسپورٹس میڈیسن کو پریکٹس کرنا, ہم نے یہاں پہ ان کو میک شیور کرنا ہے کہ ہم ان کی پرفارمنس کو بہتر کر سکیں, بجائے اس کے کہ ان کو ہم بالکل ہی کہتے ہیں کہ اتنی زیادہ ڈیٹیریٹ کر لیں کہ وہ بیچارے 8ویں نمبر پہ آئیں. اور جو انڈیا کو آپ اس کے مقابلے میں دیکھیں تو انڈیا کے 2 تھروز جو ہیں میرا خیال وہ 2nd اور 3rd آئے ہیں, انہوں نے برانز لیا ایک نے اور ایک نے سلور لیا, جو کہ ان کے ساتھ اس وقت اسی لیول پہ کمپیٹ کر رہے تھے. جو نیرج میرا خیال جیتے ہیں گولڈ میڈل, وہ اس اولمپکس میں نمبر 2 تھے, وہ ابھی بھی نمبر 2 ہیں, لیکن وہ سری لنکن جو ہے انہوں نے گولڈ میڈل لیا, اور 3rd جو ہیں تھرو وہ بیسیکلی جیولن تھرو جو ہے وہ بھی انڈین ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں, وہ مینٹین کر رہے ہیں اور وہ بہتر ہو رہے ہیں. سسٹم ہے ان کے پاس, سسٹم ہے پورا. ہمارے پاس انفارچونیٹلی ایک ایتھلیٹ کو بچانے کا سسٹم نہیں ہے. تو یہ تو بہت بڑی ایک تکلیف دہ بات ہے میرے لیے, تو ایز اے اسپورٹس فزیشین اینڈ ایون ایز اے اسپورٹس پرسن, کیونکہ میں خود بڑا پیشنیٹلی اسپورٹس کھیلتا بھی ہوں, کرتا بھی ہوں, بات بھی کرتا ہوں. تو میرا خیال ہے یہ ایک پورے ہمارے سسٹم کو ریفلیکٹ کرتا ہے کہ ہم ابھی تک جو ہے وہ نئے کسی بھی چیز کو, ہماری ریزسٹنس ٹو چینج ہے, ہم لوگ ریزسٹنس ٹو چینج, ہم جو ایک چیز میں پیٹرن میں گھس جاتے ہیں نا, ہم کہتے ہیں جی بس یہی چلتا رہے. سفارشی کلچر ہے, نیپوٹزم ہے, نیت کے ماڑے ہیں ہم لوگ, محنت کرنا نہیں چاہتے, عجیب ہپوکریٹ سے میں دیکھا ہم لوگ بنا اسپیشی, عجیب سے. بس وہی ہے نا کہ ویسے تو ہاں جی, مطلب ان کنٹراسٹ ان کمپیریزن مجھے انڈیا مائلز ہیڈ لگتا ہے. جی. اب ایگزامپل ہے سری لنکا ٹور پہ انڈین پلیئرز بھی جا رہے ہیں, میجورٹی ان کا اسکواڈ انجرڈ ہو گیا, ٹھیک ہے, ان کی ریپلیسمنٹس جا رہی ہیں, ٹھیک ہے, بٹ اٹ ڈزنٹ سیم ایز اف کہ دے آر آل ایٹ سی. بالکل ایسے, دے نو ہو دے وانٹ ٹو پلے اینڈ ایٹ واٹ ٹائم, اینڈ وہاں پہ اتنا ٹاکسک کلچر نہیں. ایگزامپل از شرما گاٹ سیکڈ بالکل آفٹر وننگ دا ورلڈ کپ. جی یا جب ریٹائرمنٹ ہو گئی تھی, لیکن اس کے بعد سوریا آفٹر وننگ دا T20 گاٹ سیکڈ کپتانی سے بعد. ہم نے نہیں دیکھا باہر آ کے بیان چل رہے ہوں, گھنٹے کا کنگ چل رہا ہو, یہ چل رہا ہو ہر چیز کے اندر, اور خاموشی سے آشون ہوئے. بڑی ٹرانزیشن دیکھی ہم نے, ایک جو کوہلی اور شاستری والا ایرا تھا, یا ڈراوڈ والا, اور اس کے بعد جی یہ والا ایرا تھا. تو مجھے لگتا ہے لیس ٹاکسٹی ہے وہاں پہ شاید. مجھے لگتا ہے کہ اسٹارز کو اپریشیٹ کرتے ہیں, پوچھتے ہیں, ان کو نیچے گرانے کے لیے نہیں کوشش کرتے رہتے کہ ان کی ٹانگ کھینچو, یہ بڑا اسٹار بن گیا, اس کو مجھے گرانا ہے, مجھے اسپانسرشپ چاہیے, مجھے وہ گروپنگ کرنی ہے, مجھے وہ ہوتی ہے, ایسا نہیں ہے. مطلب شاستری کے ہوتے ہوئے بہت سے پلیئرس سے جو باہر رہے, گمبھیر کے ہوتے ہوئے بہت سے پلیئرس ہیں جن کا کریئر ختم ہوا, دھونی کے آنے پہ ہم نے یہ چینج دیکھا. تو اٹ از ڈراوڈ کے ہوتے ہوئے اٹ از دیئر. دھونی نے آ کے بہت بڑا ایک آپریشن کلین اپ کیا, آپ کو یاد ہوگا, سارے پلیئرس کو ہوا کیا 2011 کا ورلڈ کپ جیتے. بالکل ایسے, بالکل. اور اس نے پروو کیا, اس نے کہا جی میں جو چینجز کروں گا اس کا آپ کو ریزلٹس بھی نظر آئیں گے, اور ریزلٹس اس نے دیے. اور پھر وہاں سے بیک ٹریک نہیں آپ نے کیا. آپ نے اگر شرما نے آ کے اوپر سے ٹاپ آرڈر سے اوپر ہٹنگ کا وہ دیا تو اس نے آپ کو کنٹینیو کیا. ہم نے 2021 میں اپنے پلیئر اٹھا کے باہر کیے, جی پیس 3 سال بار بٹھا کے باس کو واپس لے. میرا خیال ابھی ریسنٹلی میں دیکھ رہا تھا, عاقب جاوید صاحب کا ایک کرائٹیریا تھا کہ جی 140 سے کے نیچے ہم نے کوئی پلیئر نہیں کھلانا, اور سارے 140 ہم جو ہوگا 140 والے اوپر. آپ کو سب 140 میں کوئی بالر نہیں دے رہا. میں اسٹارٹ دیکھ رہا تھا کہ آخری 2024 کے بعد سے دا نمبر آف بالز اوور 140 پاکستان کوئی آخری نمبر پہ تھا. آپ یہ دیکھیں نا کہ اس میں کتنی بڑی ڈس سروس ہوئی ٹو محمد عباس, کتنی بڑی اس ڈیسیژن کے بعد جو عاقب جاوید نے لیا 140 سے. وہ آپ کا بالر ہر میچ میں, ہر سیریز میں ہائیسٹ وکٹ ٹیکر ہے, اس میں آپ کھلاتے ہیں اس کو, ٹھیک ہے, وہ 133 کرتا ہے, 135 کرتا ہے, کوئی بات نہیں, وکٹر تو لے رہا ہے, آپ کو میچ تو جتوا رہا, لیکن آپ نے ایک کرائٹیریا سیٹ کر دیا 140 سے کم والا بالر ہم نے رکھنا ہی نہیں ہے. تو اب آپ کے سارے شاہین اور نسیم اور سارے کے سارے وہ بیچارے 132 133 پہ آئے ہیں, کوئی 128 بھی کرتا ہے کبھی کبھار. تو پھر کیا فائدہ کیا ہوا؟ اس سے بہتر تھا کہ آپ اپنے ان بالرز کو جو وکٹ ٹیکرز ان کو رکھتے ٹیم کے اندر. بفور ہیڈنگ ٹو کنکلوژن لیٹ اس ریکال دا جو پرائم تھا ہمارا, وسیم, جی, وقار, جی, شعیب, رزاق, سکلین, یہ 50 اوور ہیں. او مائی گاڈ, 140 سے شروع ہو رہے ہیں, 45 پہ وسیم وقار, 45, 48, 50, پھر شعیب آ رہا ہے 50, 55, پورا اسپیل پھینک. رزاق 140 پلس, اور اس میں سکلین 21 کی ایوریج سے, فاسٹسٹ ٹو 200. کھیلو پھر ان کو بس ایسے ہی نا. دیکھیں اس کے بعد بھی ہم بہتر رہے, اس کے بعد بھی بہتر رہے. شاہد حفیظی کے اس دور میں بڑے اچھے رہے ہم, حفیظ کے دور میں بڑے اچھے رہے ہم. حفیظ کیپٹن تھے, اس کے بعد مصباح آئے, اس کے بعد
عامر آ گیا ہمارے یوسف آئے اس کے بعد, یہ تھوڑا ٹائم کے لیے آیا جی 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 جی, لیکن عامر آیا پھر ہمارے پاس, عامر 145 بالکل جا کے, آصف واز فائن, بالکل ایسی ہے, بالکل گھما لیتا تھا بال جا کے. میں یہی کہہ رہا ہوں نا کہ یہ سب چیزیں جو ہیں یہ دیکھنی پڑے گی, اس کو انالائز کرنا پڑے گا. میرا خیال ہے جو سب سے بڑی ریزسٹنس ہے وہ ایٹیچیوڈ ہے. پاکستان کے پلیئرس کے ایٹیچیوڈ وہ نہیں ہے جو کہ بڑے پلیئرس کے ہوتے ہیں, اور اسی چیز کی وجہ سے ہم مارے جا رہے ہیں. انفارچونیٹلی میرا اپنا ذاتی خیال ہے کہ جو ارشد ندیم ہے یہ بھی اس کا تھوڑا سا ایٹیٹیوڈ کا ایشو ان کا ہو گیا. They come from very humble background, تھوڑے سے پیسے آتے ہیں ان کو سمجھ ہی نہیں آتا, وہ ایسے ہی تھوڑا سا نا ہو گیا ہے. اس پہ بھی گرومنگ ہونی چاہیے تھی ان کی, کسی کے ساتھ بیٹھنا چاہیے, کوئی تو گروم کرے نا, کوئی گروم کرے سپورٹ کی طرح. یہ تو میرا آپ سے بھی سوال ہے کہ وہ کدھر ہیں, کیونکہ میں دیکھنا چاہ رہا ہوں کہ پاکستان کی سپورٹس کو دیکھ کون رہا ہے, کون دیکھ رہا ہے, پتہ تو چلے نا کہ کسی نے کہا ہمارا ایسٹ ہے. مجھے اگر آپ سے بتا دیں کہ پاکستان کی فار ایگزامپل ہاکی, فٹ بال, کرکٹ, ٹینس, اسکواش اور ایون کبڈی فار ایگزامپل ہماری ایک بڑی اچھی اسپورٹ تھی ایک زمانے میں, باکسنگ ہماری بڑی اچھی اسپورٹ تھی, ان کے جو آفس بیئررز ہیں وہ کون ہیں, ان کے کیا کریڈینشیلز ہیں, آئی جسٹ وانٹ ٹو نو. ٹھیک ہے, آپ نے جو پی سی بی میں ہیڈ بنائے ہوئے ہیں وہ کون لوگ ہیں, ان کی کیا کوالیفیکیشنز ہیں, کیا ان کے ایکسپیرینسز ایسے ہیں کہ وہ اتنے بڑے پلیئرس کے جن کے بڑے بڑے ایٹیٹیوڈس بھی ہیں اس کو وہ مینیج کر سکتے ہیں. یہ مینیجبل ایکسپیکٹیشن والی بات ہے نا. دیکھیں میں نے کام کیا جو پی سی بی کے اندر, میرے پاس جو پلیئرز آئے میں نے ان کے ساتھ جہاں پہ میں نے افرمیٹیو ایکشن لینا تھا میں نے افرمیٹیو ایکشن لیا, جہاں پہ میں نے ان کے ساتھ دوست بن کے کام کرنا تھا میں نے دوست بن کے کام کیا, کیونکہ یہی طریقہ ہے ان پلیئرس کے ساتھ کام کریں گے. کیونکہ میں انگلینڈ میں بہت ایسے پلیئرس کے ساتھ کام کر چکا ہوں, میں پریمیئر لیگ کے فٹ بالرز کے ساتھ کام کر چکا ہوں, ٹھیک ہے نا, ٹینس پلیئرس کے ساتھ کام کر چکا ہوں, تو مجھے پتا ہے کہ ایٹیچیوڈ جو ہیں سب سے امپورٹنٹ ہوتے ہیں. ان کے بھی ہوتے ہیں ایٹیچیوڈ, لیکن وہ آپ کو جب آپ ان کو صحیح بات کرتے ہیں نا طریقے سے تو آپ کی بات سنتے ہیں. اور جو جس طرح وسیم جونیئر کی میں ایگزامپل لیتا ہوں, تھوڑا جینٹل مین, اسے میری بات سنی بھی, اس کو امپلیمنٹ بھی کیا. وہ میرے لیے اس آدمی کے ساتھ ملنے بھی گیا, میں نے اس کو کہا یہ آپ ملیں سے ضرور, کیونکہ یہ آپ کو بتائے گا کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے, کس طرح سے جم کرنا چاہیے. بالر بیٹسمین کا جم کر رہا ہے, جم مطلب تک نہیں عجیب. اگر تو ہم تھوڑی سی بھی یہاں پہ کریڈیبلٹی ہو تو ہمارا شاداب فل ٹاس خان کو میں اگلا میچ نہ کھیلتے تھے, وہ اللہ معاف کرے, وہ فل ٹاس سے ہی مار کے وہ جی داماد جی ہیں, شاہین کو ہونا جی داماد جی ہیں, یہ اللہ معاف کرے. تو دامادوں نے ہمارے ساتھ جو حال کیا نا, ہمیں ان کے بیاہ نہ کرائیں سر, یہ دیکھیں ہاتھ جڑے. بالکل ایسے دیکھیں آپ کہیں اور جاؤ. آپ نے کرکٹ کھیلی ہوئی ہے اچھی کرکٹ, میں نے بھی اچھی کرکٹ کھیلی ہوئی ہے. ہمیں پتا ہے کہ آپ کسی میچ سے پہلے اگر پریکٹس نہیں کرتے, ٹھیک ہے, تو آپ میچ کے درمیان میں نہیں کھیل سکتے, آپ مجھے پڑ جاتی ہے. اگر آپ 50-60 گیندیں نہیں نا کھیل کے گئے میچ کے لیے, 50-60 کی بات کر رہا ہوں میں, ہم تو ایک اس طرح کرکٹ کہہ رہے ہیں. اب شاداب خان کیسے ایک فل ٹاس مار سکتے ہیں؟ اگر انہوں نے 500 گیند پھینکے ہوں گے میچ سے پہلے تو ان کی لائن بھی پکی ہوتی ہے, لینتھ بھی پکی ہوتی ہے, ٹھیک ہے. لیکن اب اگر آپ نے پھینکے کوئی 10 گیند ہیں اور آپ سمجھ لیں کہ شاداب خان پھر آپ سے یہ ہوگا کہ آپ کی ایوری سیکنڈ بال جو ہے فل ٹاس ہوگی. دیکھیں اگر فل ٹاس نہیں تو آپ اپنے پیر میں ٹھپا مار دیتے ہو. بالکل بالکل, مطلب مڈ وکٹ کے اوپر سے اتنا لمبا 6 کھاتے ہو آپ اور کھائی جاتے ہو. دیر از اے ریزن کہ آپ اپنا پورا کوٹا نہیں کرا پا رہے. بالکل ایسی, بالکل ایسی. ایک بڑا انگلش کا ایک بڑا اچھا ہم یوز کرتے ہیں اسپورٹس مین, ہم کہتے ہیں the more you practice the luckier you get. کہ جتنی آپ زیادہ پریکٹس کریں گے اتنے ہی چانسز یہ ہیں کہ آپ کی شاٹیں اچھی لگیں گی. بالکل ایسے. آپ کو میں سناتا ہوں, اے بی ڈیویلیئرز نے اپنی میرا خیال آٹو بایوگرافی میں لکھا کہ کوئی بات ہو رہی تھی, اس نے اپنے کیریئر کو ریفلیکٹ کیا اس کے اندر, تو اس میں اس نے لکھا کہ جب میں جس میچ سے پہلے میں اپنی ریکوائرڈ نمبر آف بالز کھیل کے جاتا ہوں تو کہتا ہے اس دن ہو سکتا ہے کہ میں اگلے دن جا کے پہلی بال پہ آؤٹ ہو جاؤں, لیکن میری جو مینٹل پریپیئرڈنس ہوتی ہے نا وہ 500 گیند یا 750 گیند کھیلنے کے بعد کہتا ہے میری اتنی زیادہ ہوتی ہے, جب میں اندر گھستا ہوں نا تو میرا ہوتا ہے کہ میں نے اوپنرز کو اڑا کے پھینک دینا. کہتا ہے یہ مائنڈ سیٹ ہے, یہ مینٹل پریپیئرڈنس ہے جو ہمارے یہاں پہ ہوتی نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو اس نے اپنا کریئر کا بتایا, اس نے کہا لوگوں نے پوچھا کہ وائی ور یو سو کنسسٹنٹ. اگر آپ اے بی ڈیویلیئرز کی اننگز دیکھیں ہیں کنسسٹنٹ اننگز ہوتی تھی, اور وہ اس میں ریورس سویپ بھی مار رہا ہے, وہ اسکوپ بھی مار رہا ہے, پتہ نہیں کیا کیا مار رہا ہے. اس کا اتنا خوفناک فوکس ہوتا تھا کہ وہ اس کو شاید بال اور بالر نظر آتے تھے, باقی فیلڈ میں کچھ نہیں آتا. یہ ایک ٹیکنیک ہے جو اسپورٹس سائیکالوجی میں ہم کہتے ہیں, جس کو ہم کہتے ہیں امیجری. امیجری میں یہ ہوتا ہے کہ آپ جب ایز اے بیٹسمین آپ کھیلتے ہیں تو ایک ایسی اسٹیج ہوتی ہے جب آپ ایسے کر کے فیس کر رہے ہوتے ہیں تو آہستہ آہستہ نا آپ کو باقی ساری چیزیں غائب ہو جاتی ہیں. یہ فوکس کی وہ حد ہے
کہ آپ کو صرف بالر بھی نظر نہیں آتا, آپ کو صرف بال نظر آ رہی ہوتی ہے کہ ریڈ رنگ کی بال نظر آ رہی ہوتی ہے. آپ اس کو پھر آپ دیکھیں نا کہ آپ آل دا وے جب آپ اس کو کھیلیں گے تو آپ کہاں سے کہاں پھینکیں گے. ان لوگوں نے اس چیز میں ماسٹر کیا ہوا, ٹھیک ہے. نک فیلڈو ایک گولف کے پلیئر تھے بڑے پرانے, انہوں نے اس ٹیکنیک کو انٹروڈیوس کیا تھا, ٹھیک ہے, کہ امیجری وہ یہ تھی کہ وہ جب گولف کھیلتے تھے تو آپ کو پتا نا کہ گولف میں ایک ہٹ لگانی ہوتی ہے, بہت دور ہوتی ہے, بیچ میں درخت ہوتے ہیں, بیچ میں چھوٹی چھوٹی لیک, ایک آدھی لیک بھی ہوتی ہے. تو وہ کہتے تھے میں آگے جب کھڑا ہوتا تھا اور میں جب ایک بار دیکھتا تھا تو مجھے ساری چیزیں نظر آتی تھیں, درخت نظر آتے, سب چیزیں نظر آتی, اور کہتے ہیں جو اور کراؤڈ نظر آتا تھا کیونکہ گولف میں سائڈوں پہ کراؤڈ ہوتا ہے دو سائڈس پہ, اور کہتے ہیں جو میں دوبارہ اس کو ایسے کر کے جب میں فوکس کرتا تھا نا اور جب میں ایسے دیکھتا تھا نا تو مجھے سب چیزیں غائب ہو جاتی تھی, اور مجھے جہاں پہ میں نے بال پھینکنا ہوتا تھا اس ٹی کے اندر مجھے وہ نظر آتی تھی. اور ان کے ہائیسٹ نمبر آف آپ کہہ لیں ڈائریکٹ ہٹس ہیں. تو یہ امیجری ہے, یہ گورو نے ڈیولپ کی, اور وہ ہمارے لیے ڈیولپ کی, ہم جیسے پلیئر, ہمارے لوگوں کے پلیئرس کے لیے, کہ آپ اس کو امپلیمنٹ کریں. ہم لوگ کرتے ہی نہیں ہیں, ہم لوگ امیجری کرتے ہی نہیں ہیں, ہم لوگ فوکس کرتے ہی نہیں, اسی لیے ہم فل ٹاس پہ فل ٹاس کر رہے ہیں, ہمیں میچ پھنسا ہوا ہے, پتا کہ یہاں پہ کیا بالنگ ہونی چاہیے, ہم وہی ان کو منہ میں دے ہی جا رہے ہیں بار بار کہ مارو جی, چوکے مارو, چھکے مارو. تو یہ بڑی عجیب بات ہے, یہ بڑی عجیب بات ہے, کیونکہ فوکس کی کمی ہے, یہ فوکس کی کمی ہے, اور فار گرانٹیڈ لیتے ہیں ہر چیز, اور ہر چیز کو گرانٹیڈ لیتے ہیں. بالکل ایسے ہی. سر لیکن نا میں تو مایوسی ہو گئی اس کانورسیشن کے بعد, بڑا ڈس اپوائنٹ ہوا, لیکن زیادہ دیر تک ہم ڈس اپوائنٹ رہیں گے نہیں, بیکاز وی لائک ٹو بلیو دیٹ دیر از گڈ ان فیوچر, دیر از گڈ دیٹ لائز اہیڈ, اینڈ ود دا رائٹ اپروچ ان شاء اللہ ہم اچھا کر لیں گے, بیکاز اس کے بغیر مقصد کوئی نہیں ہے نا زندگی کا. اور اگر آپ ہارنے کے لیے, ذلیل ہونے کے لیے پیدا ہوئے تو نہیں سر, ناٹ فار می, وی ول فائٹ, ویل گو ڈاؤن فائٹنگ از دی ایٹیٹیوڈ. باقی ہمارا حالات تو بہت برے ہیں. اینی اسپورٹنگ نیشن جو ہے, جو تھرائیو کرتی ہو کسی زمانے کے اندر, اور اتنا ڈاؤن فال دیکھ کے اس کے لیے جو لوگ ہوتے ہیں بڑا دکھ ہوتا ہے. وی ڈونٹ وانٹ کہ باقی جس طرح ہاکی کا کسی کو نہیں پتا, ہاکی کی ٹکٹوں کے پیسے نہیں ہو رہے, ان کے اپنے بجلی کے بل کے پیسے نہیں ہو رہے, کہ ایک دن آئے کہ ان پلیئرس کے ساتھ بھی یہی ہو. تو ڈیئرلی ہوپنگ کہ آنے والے دنوں کے اندر بہتر ہو سکے. ہمارا بھی بہت شکریہ آپ کے وقت کا, تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. بہت شکریہ. انٹل نیکسٹ ٹائم کہ اپنا بہت سارا خیال رکھیے. پاکستان جس ٹائم یہ ویڈیو پوڈ کاسٹ جس ٹائم یہ ریکارڈ ہوا ہے, اس ٹائم پاکستان از ہیڈنگ ٹو انگلینڈ فار اے 3 میچ ٹیسٹ سیریز. سو میں چاہتا ہوں میں کوئکلی جو ہے ہمارے سے ایک آخری اسٹیٹمنٹ میں بابر کا 100 پوچھ لوں کتنے آنے, بینگ اے ہیوج بابر اعظم فین. سو اور پریڈکشن بھی دیتے ہیں سیریز کی, اور بابر کی سینچری. لیکن انگلینڈ بڑی ٹف ٹرین ہوتی ہے پاکستان کے لیے. بال صبح کے ٹائم پہ خاص طور پہ ڈیو بھی ہوتی ہے, بال موو بھی بڑا کرتا ہے. اچھا نمبر دینا اس طرح کی, نہیں میں تو ایسے بات کر رہا ہوں, میں ویسے بات کر رہا ہوں. اور انگلینڈ کیونکہ میں خود کھیلتا ہوں, میں کھیل کے آ رہا ہوں, ٹھیک ہے نا. ابھی اس وقت ویدر بہت ڈرائی ہے انگلینڈ کا, بہت ڈرائی. ہوپ فلی شاید اگلے ہفتے میں شاید ویدر چینج ہو جائے, کیونکہ میں جب آیا ہوں تو 34-35 تھا اور ڈرائی ویدر تھا. گراؤنڈیں سوکھی ہوئی ہیں بالکل. اوبیسلی انہوں نے جہاں کھیلنا ہے, لارڈز میں کھیلیں گے, ادھر کھیلیں گے, وہ تو گراؤنڈز اچھی ہوں گی, لیکن ویدر پھر بھی بہت ڈرائی ہے. تو کرکٹ بڑی مشکل ہوئی ہے اس وقت, وکٹیں کریک ہو جاتی ہیں کیونکہ اتنی صبح سے سورج پڑتا. بیٹنگ فرسٹ جو ہے وہ ایڈوانٹیج ہے جو بھی کھیلے گا, کہ ہم نے جتنے میں جو میچ کھیل کے آیا ہوں, ہمیں جو کیپٹنسی کو ہم کہتے تھے بھائی بھاری لینی ہے پہلے, کیونکہ اسکور ہم کر لیں گے تو چلو وہ ہو جائے گا. تو ایک تو وہ ہے. بابر اعظم کا ٹیسٹ ہے جی, یہ بہت بڑا ٹیسٹ ہے. یہ انگلینڈ میں جا کے اگر وہ کسی طرح سے اس کو فلپ کر لیں تو اٹ ول بی اے ہیوج اچیومنٹ. میرے خیال سے بابر کو بینگ بابر, اور اب جس طرح کی فارم ہے, انہوں نے 85 اننگز ہیں, ہاں 6 اننگز ہیں, 100 تو پکا ہونا چاہیے, 3 50s کم از کم میرا خیال ہے. 3 50s, اور یہ تو 4 اننگز میں پرفارمنسز مانگتے ہیں آپ نے. جی 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 اچھا بالکل. لیکن بابر اعظم ہے. اور پاکستان کا کیا سیریز کیا جیت رہا ہے, ہار رہا ہے, ڈرا کر رہا ہے؟ اگر تو محمد عباس ہمارے کلک کر جائیں گے, جو کہ میرے خیال سے کریں گے, تو یہ بڑی نیک ٹو نیک ہوگی, بڑی ایونلی پوائزڈ ہوگی. سو فار می آئی تھنک پاکستان اس سے بہتر پاکستان کو چانس نہیں مل سکتا تھا. کیوں؟ کیونکہ ایک تو بیس بال ایرا ختم ہوا ہے, ایک کیپٹنسی کے اندر سوئچ آیا, اسٹوکس گون, اس سے نہ صرف بولنگ ویکیوم آیا, مڈل آرڈر کے اندر ویکیوم آیا, بلکہ کیپٹنسی کے اندر ہے. روٹ واپس آیا, اینڈ روٹ اف یو ریکال جب یہ گئے تھے تو ان کے لیے اسٹوکس مینشن کرتے ہیں کہ بڑا ڈارکسٹ پیریڈ تھا ان کے لیے. تو کیپٹنسی کے اندر چینج آیا, مکلم گون, اور وہ بیس بال ایرا کے بعد اب ٹریسکوتھک نے انٹرم میرا خیال ہے ان کے اس سیریز کے لیے کوچ بنا, اور اس کے بعد تو اسٹیفن فلیمنگ آ جائیں گے. تو بٹ اگین ایک ٹرانزیشن پیریڈ ہے جس کے اندر مڈل آرڈر بھی ہے, بولنگ بھی ہے, بیٹنگ بھی. آئی تھنک کہ اٹس اے فیئر کمبینیشن, فیئر گیم فار پاکستان, اینڈ ایٹ لیسٹ ایک میچ تو جیتے, ایک ہار جائیں کوئی بات نہیں, لیکن ایک ڈرا کر لیں. سو 1-1 سیریز ڈرا کریں. اور بابر کے لیے آئی ایم کاؤنٹنگ آن ہم ٹو میک
200 ایٹ لیسٹ پلیز. یا میں تو بابر کے لیے اور کوہلی کے لیے نا, اور اب شرما بھی, مجھے سب سے زیادہ محبت نا 2 لوگوں سے رہی ہے, بابر اور کوہلی سے تھرو آؤٹ. ان کے لیے میں نے نمازیں پڑھی ہیں, نفل پڑھے ہیں ان کے لیے. لیکن اب شرما بھی, مجھے مطلب شرما کے لیے آخری جو اس نے 100 مارا ہے, میں آپ کو نہیں پتا, میں نے ایک بال دیکھی, میں نے اپنے شوز کینسل کر دیے, میں بس دعائیں مانگ رہا تھا, بسم اللہ پڑھتا تھا اس کی ہر بال میں, شرما اسکور مار دیا اور وہ 100 مار گیا, تو اللہ کا بہت شکر ہے. سو اتنا محبت ہے. سو جی ڈیئرلی ہوپنگ کہ پرفارمنس اچھی ہو, بابر اسکور کرے, اینڈ لیٹس سی کیا بنتا ہے. اسماعیل قاسم کو اجازت دیجیے, اپنا بہت سارا خیال رکھیے. اللہ حافظ.